نصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله العظيم. بھائی دوستو بزرگو، اللہ پاک نے ہم تمام کو بے شمار نعمت عطا فرمائی ہے. اگر آدمی اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. ایک نعمت اللہ پاک نے ہم تمام کو محنت کرنے کی عطا فرمائی. ساری دنیا محنت میں لگی ہے، مرد بھی، عورت بھی، بچے بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، پڑھے لکھے بھی اور ان پڑھ بھی. ایک محنت کرنے کا مزاج اللہ نے ہم سب کا بنایا ہے اور اسی مزاج پر ہم سب لگے ہوئے ہیں. اب دوستو بزرگوں، یہ سوچنے کی اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا میری محنت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے محنت کے موافق ہے؟ تو میں اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جس رخ پر ہم کو ڈالا ہے اور جس محنت پر انسانیت کو ڈالا ہے، اللہ کا تیرا شکر ہے کہ اسی محنت کے ساتھ اللہ ہم کو چلا رہا ہے. اور اگر ہماری محنت کا رخ غلط ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بتلائی ہوئی محنت سے ہٹ کر ہے، تو پھر دوستو بزرگوں ابھی زندگی باقی ہے، سانس باقی ہے. ابھی اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لانے کے لیے اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا ہے، تو اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لانا چاہیے. ایک آدمی دہلی جانے کی ٹرین میں بیٹھ گئے اور اس کو جانا ہے بمبئی. کسی نے کہا بھائی صاحب تو غلط ٹرین پہ بیٹھ گیا، لیکن گاڑی چل دی گودرے سے اور داہود تک پہنچ گئی. کسی نے کہا بھائی صاحب تو تیرے کو بمبئی جانا ہے اور یہ تو دہلی کی طرف گاڑی جا رہی. اگر وہ اتر کر اپنی ٹرین کو بدل کر بمبئی جانے والی ٹرین میں بیٹھ گیا تو تھوڑی سی تاخیر تو ہو گئی. گودرا سے داہود پہنچا، اتنی دیر میں گودرا سے بروڈا پہنچ جاتا. لیکن اگر اس نے ٹرین بدل کر بمبئی کی گاڑی میں بیٹھ گیا، بولو بمبئی پہنچ جائے گا کہ نہیں؟ 1-2 گھنٹے لیٹ صحیح، لیکن اگر وہ ضد پر رہے نہیں میں تو اپنی اسی ٹرین میں بمبئی پہنچوں گا، اور اگر کسی کی بات کو نہ مانے، بولو بمبئی پہنچ سکتا ہے؟ پھر وہاں جا کر روئے گا، افسوس کرے گا کہ آج کا دن تو میرا انٹرویو کا تھا، آج کا دن پکڑنے کا تھا، اب میں کیا کروں؟ اب لوگ کہیں گے کہ جب سمجھانے والے تیرے کو سمجھاتے رہے تو اڑا رہا. ایسے دوستو بزرگوں، اللہ پاک نے ہم تمام کو دنیا میں پیدا فرمایا ہے، اور ہمارے بھائی نے اعلان یہی کہا کہ بھائی محنت اور قربانی کے نتیجے پر اللہ پاک دین زندگیوں میں لاتے ہیں، اور محنت کی نعمت اللہ پاک نے ہم تمام کو عطا فرمائی ہے. اور اسی محنت کے نتیجے پر اللہ پاک نے دنیا کے انسانوں کو ہدایت عطا فرمائی. لیکن محنت کون سی محنت؟ آدمی اپنی مرضی کے مطابق محنت کرے اس کو محنت نہیں کہیں گے، وہ تو ساری دنیا کے لوگ کرتے. ہماری کامیابی کا راز اللہ پاک نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت میں چھپایا ہے. اگر ہماری محنت کا رخ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کے برابر ہو گیا، تب تو اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک ہم تمام کو بھی منزل پر پہنچا دے. ہمارا اس وقت کے اندر بیٹھنا ظہر کی نماز کے بعد اور جمعہ کی نماز کے بعد اسی لیے ہے ہم اپنی محنت کے رخ کو صحیح کرنے کی محنت میں لگ جاتے. اس لیے کہ محنت کے نتیجے پر بھائی زمین بنجر ہے،
لیکن محنت کی تو اسی زمین سے جعفران بھی پیدا ہوا، بادام پستے بھی پیدا ہوئے، اخروٹ اور انجیر بھی پیدا ہو گئے۔ اور اگر اچھی زمین تھی اور محنت کرنا چھوڑ دیا، بولو اس کے نتیجے میں کیا نکلے گا؟ کانٹے پیدا ہوں گے، سہیں گے، اور خود کی زمین ہوتے ہوئے بھی سانپ بچھو کی رہائش کی جگہ بن گئی تو اس میں داخل ہونا اس کے لیے مشکل ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا میں نبوت لے کر آئے، اس سے پہلے کی زندگی ہم تمام کے سامنے ہے۔ اس محنت کے نتیجے پر اللہ پاک زندگی کو موڑ دیتا ہے، جہالت سے علم کی طرف، غفلت سے اللہ کی یاد کی طرف، دینی سے دین کی طرف، اور ایسی محنت کا پروگرام اور ایسی محنت کا نتیجہ اللہ پاک نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے بتلایا ہے کہ جس کو قرآن یوں کہتا ہے یہ انسان نہیں، کل انعام بل ہم اضل، یہ تو حیوان اور اس سے بھی زیادہ گرے ہوئے۔ محنت کرنے سے پہلے کا ماحول ہم تمام کے سامنے ہے کہ کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں، زندہ لڑکیوں کو درگور کرنے والی قوم۔ اگر کسی کے اونٹ نے پانی پہلے پلا دیا اور نمبر اپنا تھا تو لڑائی جھگڑے، قتل و غارت اور اتنی لمبی چوڑی مدت تک چلتی تھی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 100-120 سال تک آپس کی خاندانوں میں لڑائیاں ہوتی، بیت اللہ پر ننگا طواف کرتے تھے، اپنی جوان بچی ہو جاتی تھی تو کپڑا باہر لٹکا کر لوگوں کے درمیان میں اطلاع کر دیتے تھے اب ہماری بیٹی جوان ہو چکی۔ بیت اللہ پر 360 معبودوں کی عبادت ہو رہی تھی۔ اندازہ لگا، یہ پانی برسانے کا، یہ کھیتی اگانے کا، یہ انسانوں کی پیدائش کا، یہ انسانوں کی روزی دینے کا، 360 معبود بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں۔ ایسا عام بگاڑ ہو چکا ہے، لیکن یہ تمام بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ نے محنت شروع کر دی۔ جس دن اللہ کے نبی کو نبوت ملی ہے آج کے بعد کوئی راحت نہیں۔ اور اس محنت کے جہاں دعوت دینے کے لیے جاتے تھے وہ یوں کہتے تھے اجعل الالہۃ الہ واحدہ، ان تمام معبودوں کو چھوڑ کر ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنا، یہ تو بڑی عجیب بات۔ اور آدمی اپنے دین کو بہت آخر میں بدلتا ہے، اپنا مکان بدل دیا، اپنا گاؤں بدل دیا، اپنی زبان بدل دی، لیکن آدمی جس دین پر پیدا ہوا ہے اس کو بدلنا بہت مشکل۔ پاک نے محنت کرنے کا جوہر ایک عطا فرمایا کہ جس محنت کے نتیجے پر اللہ پاک نے ان کی زندگیاں 23 سالہ چھوٹی سی قلیل عرصے کے درمیان میں اللہ پاک نے ان کی زندگیوں کو ایسا بدلا کہ جو پانی کے پلانے پر اور اونٹ کے پانی کے پی لینے پر جب آپس کی لڑائی قتل و غارت ہوتا تھا اور صدیاں بہ جاتی تھی، 100-120 سال گزر جایا کرتے تھے، اس محنت کے نتیجے پر اللہ پاک نے ایسے صحابہ کرام کی زندگی کو بنایا ہے کہ زندگی کا آخری سانس ہے اور چچا جان بھائی پانی کا پیالہ لے کر گیا، قریب سے آواز آئی پانی پانی، زندگی کا آخری موقع ہے، پانی کے پیاس، لیکن اتنا ایثار اور ہمدردی، اتنی اخلاقیات، اتنے اپنے آپ کو بدلا ہے محنت کے نتیجے پر کہ اپنے بھائی کو کہنے لگے میرا بھائی مجھ سے زیادہ پیاسا ہے، پانی وہاں تک پہنچا دو۔ پھر قریب گئے تو قریب سے تیسرے نے آواز پانی کی لگائی تو دوسرے والے نے کہا میرا بھائی مجھ سے زیادہ محتاج ہے، پانی اس تک پہنچاؤ۔ جب تیسرے کے پاس گئے تو وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، دوسرے کے پاس آئے تو وہ بھی اللہ کو جاں بحق ہو گئے، اور اپنے چچا جات بھائی کے پاس آئے وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن دنیا کے انسانوں کو ایثار اور ہمدردی کا سبق سکھلایا کہ مرتے مرتے اپنی جان تک کی قربانی دے دی، لیکن ایثار اور ہمدردی اور اخلاق کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ یہ محنت کے نتیجے ہوتے۔
اور اس محنت کے نتیجے پر اللہ پاک دنیا میں ماحول کو بناتے، کیونکہ اللہ پاک کا حکم ہے اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے اپنی ذات سے لے کر اپنی بیوی بچے، اپنے رشتہ دار، اپنا خاندان، اپنا گاؤں، اپنا شہر، اپنا ضلع، اپنا صوبہ، اپنا ملک اور پوری دنیا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ پاک ہدایت عطا فرما دے، اس دعوت کی مبارک محنت میں اللہ نے طاقت رکھی۔ اسی لیے اللہ پاک نے اپنی ذات کے متعلق کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والوں سے خطاب ہے۔ ہم تمام کو اللہ پاک کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، ایمان میں آ جاؤ۔ کیسا ایمان؟ جیسا ایمان صحابہ کرام کی زندگی میں تھا، ان کا ایمان معیاری ہے۔ ایک آدمی نے اپنی فکر کر لی، اپنے آپ کو دیندار بنا دیا، فرماتے ہیں اس سے اس کا دین پر چلنا آسان نہیں، ماحول بنانا پڑے گا۔ صحابہ کرام نے مکے اور مدینہ منورہ میں عمومی ماحول بنایا ہے، گھروں کا ماحول بنا ہے، مسجد کا ماحول بنا ہے، بازار کا ماحول بنا ہے، خاندانوں کا ماحول بنا ہے، یہاں تک کہ جنگل اور بیابان کے اندر بکریوں کو چرانے والا وہ دینداری کے ساتھ زندگی کو گزارتا تھا۔ ارے بولو، ماحول بنا تھا کہ نہیں؟ اس ماحول کے بننے میں سب سے بڑا دخل یہ ہے، یہ محنت جو اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی۔ ان کی سوچ بدل گئی، ان کی زبانیں بدل گئی، ان کی بد اخلاقی اخلاق سے بدل گئی، بے دینی دین سے بدل گئی، جہالت علم سے بدل گئی، گمراہی ہدایت سے بدل گئی، اور ایسا ایک عمومی ماحول اللہ پاک نے بنا دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، جو ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتدا کر لو گے اللہ پاک کشتی کو کنارے پر لگا دیں گے۔ نیت کرو، انشاءاللہ ہم سب بھی محنت کریں گے۔ ہم کو اللہ نے بزدل نہیں بنایا۔ ایک نوجوان طارق ابن زیاد ایک اکیلے ہے، کتنی عمر ہے بولو؟ 19 سال کی عمر ہے، لیکن طے کر دیا یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، تو اللہ پاک نے کتنا آسان کر دیا کہ پورے اسپین کو فتح کر دیا۔ ایک اکیلے محمد ابن قاسم، چھوٹی سی عمر ہے، 17 سال 20 سال کی عمر ہے، لیکن طے کر دیا اس وقت کے اندر ہندوستان، قریب میں پاکستان، سندھ، یہ پورے علاقے میں اللہ پاک نے جتنا ایمان اور اسلام کو چلایا ہے ایک محمد ابن قاسم کے حصے میں۔ چھوٹے سے بچے، سلمہ ابن اقوا، حضرت شیخ نے کتاب میں لکھا ہے کہ کچھ لوگ آئے اور مدینہ کے چراگاہ سے اونٹ چرا کے چلے گئے، انہوں نے دیکھا 12-13 سال کے بچے ہیں اور ان کی دوڑ ضرب المثل تھی، گھوڑے کی طرح دوڑتے تھے۔ کہنے لگے آواز دے کر ان کا پیچھا کیا اور یہاں تک کہ مقابلہ کرتے رہے۔ وہ تمام چرے ہوئے اونٹ اور گھوڑے، جتنی سواریاں، وہ سب چھوڑ کر کے چلے گئے، بلکہ جو اپنا سامان لے کر آئے وہ بھی لے کر چلے گئے۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ 12 یا 13 سال کا نوجوان بچہ تھا۔ اللہ پاک نے ایک دعوت کی مبارک محنت اور پھر محنت کرنے کا سلیقہ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اگر ہمارے یہ مجمع محنت پر لگ جاتا ہے اور محنت کے نتیجے پر اللہ پاک ماحول کو بناتے ہیں، اور جب ماحول بن جاتا ہے تو ہر ایک کا جمنا آسان ہو جاتا ہے۔ ارے بولو، آسان ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ چائے اپنے تھرموس میں گرم رہے گی 8 گھنٹے 12 گھنٹے، لیکن اگر چائے کو آپ نے کپ میں نکالا، بولو کتنی دیر گرم رہے گی؟ 1 دن؟ ارے بولو 2 دن؟ کتنی دیر؟ ماحول سے ہٹ گئی۔ 10 منٹ کے اندر 12 گھنٹے گرم چائے رہنے والی 10 منٹ میں کیا ہو جائے گی؟ بولو، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ مچھلی اپنے پانی میں، اس کا ایک ماحول ہے پانی کا، تو پانی کے ماحول میں زندہ رہے گی، لیکن آپ اس کو پانی کے ماحول سے باہر نکالو، بولو کتنی دیر زندہ رہے گی؟ تھوڑی دیر کے اندر مر جائے گی۔
ہر آدمی اپنے ماحول میں باقی رہتا ہے. صحابہ کرام نے عمومی ماحول بنایا. کیسا ماحول بنایا؟ مسجد میں ایسا نماز کا، دینداری کا، اخلاق کا، ایثار اور ہمدردی کا، پاک دامانی کا، حیا کا، اللہ کے دین کے تقاضے کو پورا کرنے کا ماحول ایسا بنایا. اگر کوئی قیدی مسجد میں آتا اور 3 دن تک اس کو باندھ کر کے رکھتے تھے، قیدی بنا کر اس کو رکھا، لیکن لوگوں نے کھلایا پلایا، ان کے ساتھ اخلاق برتے، انہوں نے لوگوں کی زندگیاں دیکھی، تو 3 دن کے درمیان کے اندر اسلام کا دشمن اسلام کا حامی بن گیا. ارے بولو، بن گیا کہ نہیں؟ ہمارے یہاں صبح 9 بجے دکان کے کھولنے کا ماحول ہے. ارے بولو، صبح 9 ساڑھے 9 بجے دکان کے کھولنے کا ماحول ہے، تو کیا جا کر ہم گشت کرتے ہیں، بھائی صاحب چلو دکان کھولنے کا وقت ہو گیا ہے؟ ہمارے صورت میں نہیں ہوتا. آپ کے گودرا میں آواز لگانے والا کوئی لگاتا ہے؟ ایک ماحول بن گیا. تو چھوٹا بڑا، مالدار غریب دہلی سے صبح 9 بجے آیا، بیوی نے کہا میرے کپڑے ہو گئے، تھوڑا غسل کر لو. بولے نہیں 9:30 بج گئے. تھوڑا اچھا ناشتہ، بولے نہیں جو ہے تیار وہ دے دے. 9:30 بج گئے. اب چونکہ ایک ماحول بن گیا ہے تو بیوی کہتی ہے کپڑے بدل لو تو یہ منع کرے گا، بیوی کہتی ہے ناشتہ کر لو تو یہ منع کرے گا. کیا بات ہو گئی کہ 9:30 بجے کا ایک ماحول بن چکا ہے، بغیر گشت کے، بغیر دعوت کے. اللہ پاک کا ایک نظام ہے کہ چلو ماحول بن گیا تو ہر ایک کو قربانی دینا آسان. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ ایسا ماحول صحابہ کرام نے محنت کے نتیجے پر بنایا ہے کہ جنگل میں، شہر کے بنا منورہ کی بات نہیں، جنگل بیابان کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. ایک بکریوں کے چرانے والا بکریوں کو چرا رہا ہے. آپ کھانے کے لیے بیٹھے دوپہر کے وقت میں، آپ نے اس کو بلایا، بھائی صاحب ہمارے ساتھ کھانا کھا لو. اس نے کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا. کیوں نہیں کھائے گا؟ بولو، ارے بولو. روزے کی حالت میں ہے، جنگل بیابان میں 52 ڈگری گرمی ہوتی. ابھی تو 20 ڈگری ہے نا، لیکن 52 ڈگری. یہ ہمارا مئی جون کا جو مہینہ آ رہا ہے، اللہ یہ عافیت کا معاملہ کرے. ارے بولو، آدمی زبان سے کہے گا، عمل سے کہے گا، پانی چھڑکے گا، اے اللہ بہت گرمی لگ رہی ہے. لیکن وہ جنگل بیابان کے اندر ماحول ایسا بنا محنت کے نتیجے پر، تو اس نے کہا میں تو روزے کی حالت میں. اچھا بھائی یہ بکری ہم کو دے دے، ہم اس کی قیمت تیرے کو دے دے. شام کو افطاری میں ہمارے ساتھ گوشت کھا لینا. اس نے کہا بکری تو میری نہیں، بکری کا مالک تو کوئی اور ہے. روزے کی حالت ہے. اور جب اس کو پوچھا کہ اسی حالت میں روزہ، تو کہنے لگا اللہ پاک جنت میں کہیں گے کلو وشربو ہنیم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو ان دنوں کے بدلے میں جن کو تم نے دنیا میں میری وجہ سے کھانے پینے کو ترک کر دیا. اب اس کا بکری دے دے، پیسے لے لے. بولے بکری میری نہیں. اچھا مالک کو کہتے نا بھیڑیا کھا گیا، لیکن اندر سچائی اتری ہے. محنت کے نتیجے پر انسان بنے ہیں، بلکہ فرشتوں سے آگے بڑھ گئے. تو کہنے لگا میں مالک کو تو کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں نے جھوٹ بول لیا، لیکن میرا اللہ تو دیکھنے والا ہے. اور اتنی پیاری زبان کے اندر اس نے کہا این اللہ، این اللہ، اللہ کہاں چلے جائیں گے، اللہ کہاں چلے جائیں گے. کہنے لگے کہ جنگل بیابان کے اندر بکریوں کا چرانے والا نماز روزہ تقوی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتا ہے. یہ محنت کے نتیجے پر اللہ پاک نے ایسا ماحول بنا دیا، گھروں میں، مسجدوں میں، بازاروں میں، گلیوں میں، خاندانوں میں، مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، جوانوں میں، بوڑھوں میں. آپ عمومی طور پر دیکھو اللہ پاک نے محنت کے نتیجے پر لوگوں کی زندگیوں کو بدلا ہے.
میں اور آپ چاہتے ہیں کہ جیسے آٹومیٹک یہاں بیٹھے بیٹھے بٹن دبایا اور 4 ویلر کا دروازہ کھل گیا، ہم چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی بٹن اللہ دے دے تاکہ ہماری زندگی میں بھی دین آ جاوے۔ ارے بولو ایسا کوئی بٹن یہاں پیدا ہوا تو ہم کو بھی بتلا دو، ایسا کوئی بٹن ہے تو نیت کرو، انشاءاللہ ہم سب محنت کریں گے۔ کون کون نیت کرتا ہے محنت کرنے کی؟ میں نے آپ کو مختصر سنایا کہ اس محنت کے نتیجے پر کیسا ماحول بنا عورتوں کی زندگی میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر میں آپ نگران تھے اور ایک گھر میں سے آواز آ رہی تھی تو آپ نے چپکے سے سنا، امیر ہے ان کو اختیار ہے، ماں اپنے بیٹی کی تربیت کی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والے ایمان میں آ جاؤ، اور بیوی بچوں کے متعلق اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا مطلب؟ ان کو دین سکھاؤ، اللہ کے احکامات پر ان کو کھڑا کرو، اللہ کے نبی کی سنت ان کو بتلاؤ اور ان کی زندگیاں ایسی تقوی والی بنا دو کہ اکیلی کہیں بھی رہے، کہیں بھی جاوے، کہیں بھی اس کا رشتہ طے ہو جاوے، ایک عورت پورے خاندان کو بنانے کا ذریعہ بن جائے۔ تو ماں نے اس کی تربیت کی۔ اب جب کورس پورا ہو گیا، تربیت کا کورس پورا ہو گیا، 6 مہینے کے بعد سیمسٹر آتا ہے کہ بھئی امتحان کا پرچہ آیا، فرمایا اب ماں نے بطور امتحان کے کہا بیٹی دودھ میں پانی کو ملا لے۔ ماں دیکھنا چاہتی تھی کہ میری بیٹی کی زندگی میں کتنا تقویٰ ہے، تو ماں کی کہنے پر بیٹی نے جواب میں کہا امی امیر المومنین کا حکم ہے کوئی دودھ میں پانی کو نہ ملاوے۔ ماں نے دوسرا سوال کیا بطور امتحان کے، بیٹی امیر المومنین تو سوئے ہیں، کون دیکھنے والا ہے؟ اب چونکہ تربیت ہوئی ہے، گھر کی تعلیم، گھر میں دینداری، گھر کے 6 نمبر، بچوں کی تربیت کا نظام، تو تربیت ہوئی ہے، بطور امتحان کے کہا بیٹی امیر المومنین تو سوئے ہیں، کون دیکھنے والا ہے؟ تو دودھ میں پانی کو ملا لے۔ اب یہ بیٹی جواب میں کہتی ہے امی امیر المومنین تو سوئے ہیں، میرا آپ کا اور امیر المومنین کا خدا تو نہیں سوئے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ کو نیند آتی ہے نہ اللہ کو اونگ آتی ہے۔ آدمی کہیں جاتا ہے نا تو اپنے بھائیوں کو کہتا ہے دیکھو سی کیمرے لگے رہے، ارے بولو، ارے آدمی چوکنا ہو جاتا ہے۔ رفتار تو بولے تو ہم لوگ بیرون ایک جگہ گئے، 160 180 پر گاڑی چل رہی تھی، لیکن دور سے دیکھا کہ کیمرہ ہے، ایک دم بریک مار دی، 100 پر گاڑی آ گئی۔ میں نے پوچھا بھائی صاحب کیا ہو گیا؟ کوئی پتھر نہیں آیا، کوئی سامنے گاڑی نہیں، کوئی آدمی نہیں۔ بولے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر میں نے اسی رفتار میں چلائی گاڑی تو میرا فوٹو، میری گاڑی کا فوٹو، اس کا نمبر ان کے کیمرے میں آ جائے گا اور تھوڑی دیر کے اندر ایک میمو $100 کا پٹ کے آ جائے گا، اس لیے کہ یہاں بریک کو، یہاں اس کی سپیڈ 100 کی بتلائی ہے، اگر ہم تھوڑا سا بھی آگے بڑھیں گے 110 تو فوراً $100 کا ڈن ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے یہاں ہمارے دونوں کندھے پر اللہ پاک نے 2 کیمرے لگائے۔ ارے بولو معلوم ہے کون؟ ارے بولو کون؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ لیکن احساس نہیں ہے، جیسے سپیڈ چلانے والا گاڑی والے کو احساس ہے کہ اگر میں نے تھوڑی سی سپیڈ کو بڑھا دی تو یہ فوراً ڈنڈ میرے کو لگے گا اور میری اتنے روپے چلے جائیں گے۔ ایسے دوستو بزرگوں، اللہ پاک کی طرف سے ایک ماحول بنانے کی ضرورت ہے اور یہ ماحول محنت کے نتیجے پر بنے۔ اس وقت کے اندر ہمارا بہت سا مجمع ماشاءاللہ ہر سال 4 مہینے لگانے والا ہے۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ اور جو نہیں وہ نیت کرو انشاءاللہ ہر سال 4 مہینے لگائیں گے۔ کون کون لگائے گا؟ ہاتھ تو اٹھا۔ یہ تو گودرا میں خوبی ہے، ایک مرتبہ ہم کھانے کے لیے ایک جگہ بیٹھے تھے،
تو میرے کو ایک ساتھی کہنے لگا مولانا ہمارے یہاں 56 مرتبہ 4 مہینے لگے ہوئے آدمی کا بھی انتقال ہوا، آپ کیوں وہاں ہے؟ میں نے کہا ہماری کہاں ایسی قسمت ہے۔ پھر کہنے لگا میں آپ کو بتاؤں، جس نے 40 مرتبہ، جس نے 42 مرتبہ، جس نے 35 مرتبہ لگایا، ارے بھائی مسافہ تو کرا دے۔ بولے آپ کے بازو کے خمچے میں جو 3 آدمی بیٹھے ہیں یہ 35-40 مرتبہ 4 مہینے لگاتی ہیں۔ تو نیت کرو انشاءاللہ ہم سب بھی ہر سال 4 مہینے لگائیں گے۔ ارے لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون لگائے گا؟ پکی بات ہے، اللہ ہم سب کو پکا کر دے۔ لیکن 8 مہینے تو مقام پر رہیں گے نا؟ ارے بولو 4 مہینے جانے کے بعد 8 مہینے کہاں رہیں گے؟ مقام پر۔ اور اگر ابھی ہمت نہیں ہے، 1 آدھ 2 آدمی ایسے شاید نکلے، شاید ہو، ورنہ تمہارے گودرا میں تو ہم ایسا سوچ نہیں سکتے۔ لیکن اگر چلہ بھی لگ گیا تو بقیہ 11.25 مہینے کہاں لگیں گے؟ مقام پر۔ تو زیادہ تر ہمارا وقت مقام پر لگتا ہے۔ اور مقامی محنت، یہ جو 5 اعمال بتلائے ہیں یہ مقامی محنت ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ پاک حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر کسی کو ایمانی اور روحانی ترقی چاہیے ان 5 عملوں کی پابندی کر لے۔ آج تک جو ہو گیا ہو گیا، صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر آئے گا اس کو بھولا ہوا، ارے بولو نہیں، اب تک نہیں بیٹھے، نہیں لگایا، نہیں 5 کام ہوئے، لیکن آج میں اور آپ اتنی نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم سب 5 عمل پابندی کے ساتھ لگائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ محنت کے نتیجے پر اللہ پاک نے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس کے ذریعے سے اپنے گھر کے ماحول بنانے کی طرف متوجہ کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حکم دیا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی جی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے، آپ خود بھی نماز کے پابند رہیے۔ ہم آپ سے روزی کمانا نہیں چاہتے، نحن نرزقک، روزی تو ہم دیں گے۔ تو گویا کہ ہمارے دینداری کا ماحول، ہماری نماز کا ماحول ہر گھر میں، اللہ کے نبی کے یہاں ماحول نہیں ہوگا، لیکن ہم تمام کو تعلیم کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے اس بات کا اے نبی جی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کی۔ پھر آگے بڑھے خاندان کی طرف، اللہ پاک نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی جی اپنے خاندان والوں کو انجام کار سے ڈرائیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میرے ماموں، میرے نانا، میرے خالہ، میری پھوپھی، ان کے بیٹے، میرے رشتہ دار، میرے داماد، میرے نواسے، میرے پوتے، ان تمام کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے۔ پھر آگے چل کر اللہ پاک نے ایک جگہ فرمایا ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے جاوے، دین سیکھ کر کے آوے، پھر آنے کے بعد وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنِينَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ، اس آیت کے اندر ایک جماعت، ایک آدھا حصہ اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے جاوے، جب واپس آ جاوے تو بقیہ جو اپنے گاؤں اور اپنی بستی اور اپنے شہر میں ہیں ان تمام کو آخرت کی فکر کر کے ان کو انجام کار سے ڈرائے۔ گویا کہ ہماری بستی اور ہمارے شہر کی فکر ہمیں کرنی۔ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اللہ پاک ایک جگہ فرماتے ہیں مکے اور اس کے اطراف میں ایک ماحول بنانے کی ضرورت، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی جی آپ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر آئے ہیں۔ تو اپنی ذات، اپنے بیوی بچے، اپنا خاندان، اپنا گاؤں، اپنا شہر، اپنا ضلع، اپنا صوبہ، اپنا ملک، پوری دنیا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی ذمہ داری دینی لائن سے اللہ نے ہمارے تمہارے کندھوں پر رکھی ہے۔ اور جب محنت کرنا شروع کریں گے، ایک آدمی محنت کرتا ہے لیکن نتیجے پر نہیں پہنچا، ساری دنیا میں دینداری نہیں آئی، لیکن اس نیت کے ساتھ چلا، اگر وہ مر بھی گیا بولو ساری دنیا میں دین زندہ ہوگا، اس کی نیت اور محنت تھی، اللہ پاک ساری دنیا میں دین کے زندہ کرنے والوں میں اس کو بھی شمار فرمائیں گے کہ نہیں؟ اس لیے دوستو بزرگوں بہت آسان محنت ہمارے کسی ایک نماز کے بعد، عام طور پر فجر کی نماز کے بعد ہی ہوتا ہے
کیونکہ صبح کے وقت میں برکت ہے اور ہماری ابتدائی اچھی ہوگی. ارے بولو, آدمی کہتا ہے نا کہ یار بونی اچھی کرا دینا تاکہ ہمارا دن اچھا ہو. آدمی کہتا ہے کہ جمعہ اچھا تو پورا ہفتہ اچھا, رمضان اچھا تو پورا سال اچھا, اور حج جس کا صحیح ہو گیا تو پوری زندگی صحیح ہو گئی. اگر ہماری ابتدا صبح کی اچھی ہو گئی, دعوت کی محنت کی فکروں میں اگر لگ گئے, بولو اس سے زیادہ نفع والی کوئی شکل ہے؟ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دین کی لائن کی فکر کرنا اپنے مقام پر 70 سالہ نفلی عبادت کرنے سے افضل ہے. ہماری محنت سے تو کچھ نہیں ہوتا, لیکن پورے محلے کی بے دینی کو سامنے رکھ کر اللہ کرے ہر گھر میں اللہ کے احکامات, اللہ کے نبی کی سنتیں, پیارے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی محنت ہر گھر میں ہر فرد میں زندہ ہو جاوے. اگر اس کے مشورے میں ہم بیٹھے, اللہ نے جس کو توفیق دی, جس کا مشورے میں طے ہو گیا, وہ تو محنت میں چلا گیا, لیکن ہم بیٹھے تھے اس نیت سے, تو جتنی بھی دینداری وجود میں آئے گی, بولو ہمارے تمہارے نامہ اعمال میں بھی آئے گی کہ نہیں؟ نیت کرو انشاءاللہ ہم سب مسجد و جماعت میں بیٹھیں گے. کون کون نیت کرتا ہے بیٹھیں گے؟ کتنی دیر بیٹھنا ہے بولو؟ 5 منٹ, 10 منٹ, 12 منٹ. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب کہنے لگے مولانا یہ 2.5 گھنٹے اور مسجد پر بیٹھنا ہمارا تو بہت مشکل ہے. کیا بات ہو گئی؟ بولے میں تو بہت بیزی آدمی, میری تو 2 ڈسپینسری ہے اور ایک بہت بڑی ہاسپٹل میں میری وزٹ ہوتی. وہ 2.5 گھنٹے کے متعلق کہہ رہا تھا, لیکن اس کی وجہ سے مسجد و جماعت میں بھی نہیں بیٹھے. میں نے کہا بھائی تم کتنے پہلی کلینک میں کب جاتے ہو؟ بولے 3 گھنٹے, صبح 9 سے 12. اچھا پھر بولے ایک ہاسپٹل میں میری 2 گھنٹے کی وزٹ ہوتی, تو کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 3 اور 2. تیسری ڈسپینسری, بولے مولانا اس کا تو پوچھو ہی مت, 6 سے 9 کا ٹائم ہے, لیکن کبھی 10 کبھی 11. اچھا بھائی 5 گھنٹے گن لو, تو کتنے ہو گئے؟ میں نے کہا تم ڈاکٹر لوگ کہتے ہو نا کہ کم سے کم 6 گھنٹہ سونا چاہیے. بولے ہاں. اچھا 6 گھنٹے سونے کے گن لو, کھانے پینے کے بولے 1 گھنٹہ گن لو, کتنے ہوئے؟ 17. نماز ذکر اچھا 2 گھنٹے گن لو, کتنے ہو گئے؟ بولے ہم کو روزانہ مطالعہ پڑتا ہے, نئی نئی دوائیں آتی. اچھا کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ بولے روزانہ 1 گھنٹہ کم سے کم. اچھا وہ گن لو. بولے گھر میں بیوی بچوں کو سمجھانا پڑتا ہے, تعلیم میں بٹھانا پڑتا ہے, کتنے گھنٹے؟ آدھا گھنٹہ گن لو. اب کچھ باقی رہا؟ بولے نہیں. اب میں نے کہا کتنے گھنٹے بچے؟ ہمارا تو 24 گھنٹے کا دن ہے, تمہارا 20.5 گھنٹے کا دن ہے. بولے نہیں, اب پتا چل گیا کہ میرے پاس بھی 3.5 گھنٹے بچتے ہیں. تو دنیا کا کوئی آدمی ایسا نہیں ہے. اللہ پاک نے جب دعوت کی محنت کی ذمہ داری دی ہے تو دعوت کی محنت کی استعداد بھی رکھی ہے. اس لیے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس صبح مسجد و جماعت میں بیٹھنے کا وقت نہیں. کیسا ہی مشغول ہو, دودھ بیچنے والا ہو, رکشہ چلانے والا ہو, اسکول کی وردی والا ہو, یا کسی اسکول مدرسے میں ٹیچر اور استاد ہو, لیکن اگر وہ نیت کر لیتا ہے کہ میرے کو 10-12 منٹ اپنی مسجد و جماعت میں بیٹھنا ہے, بولو اس کے لیے بیٹھنا آسان ہے کہ مشکل ہے؟ آسان ہے. یہ ہمارا مجمع آج تو اتنی نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم سب بیٹھیں گے. بعض مرتبہ ہمیں پتہ نہیں چلتا, لیکن کوئی مشکل کام ہے. بھائی ایک خاندان پورا ہے, ایک پورا محلہ ہے. ہم لوگ ایک جگہ گئے کڑی کلول میں, کہنے لگے مولانا ہمارے مانوس لوگ تو اتنے ہیں, لیکن ہمارے اس علاقے میں 5000 مکان غیر مانوس ہے, انٹچ ہے, وہاں ابھی تک کوئی نے دعوت کی محنت کی بات نہیں کری. ایسے لوگ ہوتے. اب اتنا بند دروازہ کیسے کھولے؟ بعض مرتبہ پڑھے لکھے, بعض مرتبہ فکر مند, بعض مرتبہ اندر کی طبیعت نیک, بعض سوچنے والے. ہماری مسجد و جماعت کے اندر اگر سب بیٹھ کر اگر کسی کی رائے کوئی اچھی آئی اور امیر صاحب نے اس کو طے کر دیا تو برسوں کا بند دروازہ کھل سکتا ہے. ارے بولو کھل سکتا ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو ایک مثال دوں. ایک آدمی 4 ویلر لے کر گیا گھومنے کے لیے. شام کا وقت ہے,
जंगल बयाबान से रिटर्न हो रहा है और ब्रिज के ऊपर से गुजर रहा था कि इसकी गाड़ी में पंचर हो गए। बड़ा परेशान है कि भाई जंगल बयाबान है, बीवी भी साथ में, बच्चे भी साथ में, ये भी साथ में है। अरे मालूम है ये किसको कहते हैं? अरे बोलो ना। कुछ लोग उसको जोखम कहते हैं, कुछ उसको वजन कहते हैं, कुछ उसको पेटी में, पता नहीं क्या क्या उसके लफ्ज है, लेकिन ये इशारा तो बच्चा भी समझता है। वो भी साथ में थे। अब वो बड़ा घबराया कि क्या करना चाहिए। जल्दी से स्पेयर व्हील निकाला, नट बोल्ट जो पंचर थे उस व्हील का निकाला और ऊपर की पाली, नीचे पानी था, ऊपर पाली के ऊपर रखा और जल्दी से कि मैं स्पेयर व्हील बदल करके जल्दी से अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊं, क्योंकि मेरे साथ बीवी बच्चे भी है और जोखम भी है। अरे बोलो जोखम किसको कहते हैं? अरे है, हमारे हर एक के जेब में होता है ना छोटा मोटा जोखम। तो जल्दबाजी के अंदर उसने स्पेयर व्हील बदलने के दरमियान में उसका हाथ लग गया उस नट बोल्ट पर जो उसने पाली पर रखे थे और ये चारों के चारों नीचे गिर गए पानी में। अब ये स्पेयर व्हील कैसे फिट करे, बड़ा परेशान। सामने से एक साइकिल वाला आया। अरे भाई साहब क्या हो गया? बोले तू मेरी क्या मुश्किल को दूर करेगा, तेरे पास साइकिल ने मेरे पास, अरे बोलो, 4 व्हीलर। अरे भाई साहब कह दे, मैं भी तेरी मदद करूंगा। अरे तेरे बाप दादा ने कभी गाड़ी देखी है क्या? अरे भाई साहब कह दे ना। एक्सीलेटर किसको कहते हैं मालूम है तेरे को? गियर किसको कहते हैं तेरे को मालूम? अरे भाई सब कुछ मेरे को खबर नहीं है, लेकिन तू तेरी परेशानी बतला दे। अल्लाह करे कोई मुश्किल मेरे हाथ से हो सकेगी तो मैं मुश्किल को दूर करूंगा। अब वो परेशान तो था ही। अरे होता है ना, वारियो ना वारे तो, अरे बोलो ना। एक बड़े मियाँ बहुत पुराने, एक नौजवान बकरियों को चराने वाला बकरियों को चरा रहा है। अब बकरी ने बच्चे दिए। थोड़ी देर हुई कि वो बकरी को पकड़ के लाया तो बकरी कूद करके भागी और तेजी के साथ दौड़ी। ये भी इसके पीछे पीछे गया, पकड़ के लाया और बकरी बड़ी ताकत लगा रही है कि मैं किसी भी तरीके से इसके हाथ से छुड़ा के भाग जाऊं। थोड़ी सी गफलत हुई कि बकरी भाग गई, फिर इसके पीछे दौड़ा, पसीना हो गया। एक बड़े मियाँ ऊपर खड़े खड़े कहते थे, भाई साहब मेरी बात सुन ले, तेरी मेहनत गलत लग रही है। अरे बड़े मियाँ तुम्हें क्या मालूम, 20 साल से मैं बकरियां चराता हूं। अरे भाई साहब मेरी बात मान ले। बोले नहीं मैं तो, अब ये फिर दौड़ा बकरी के, फिर पकड़ के लाया। थोड़ी देर हुई तो फिर चौथी मर्तबा बकरी भागी, ये थक गया, थक करके बैठ गया। बड़े मियाँ कहने लगे, भाई साहब मेरी बात सुन ले। अच्छा सुनाओ। सीधी उंगली से घी। अरे वो तुम लोग कहते हो कि नहीं, कि तुम सब नहीं बोला, हमारे सूरत में तो बात करते हैं ऐसा। अब उसने कहा कि अरे बतला दो बड़े मियाँ। बोले तेरी मेहनत गलत लग रही। मेरी मेहनत में 20 साल से बकरियां चला था, मैं इतना कारोबारी आदमी, और अगर कहे कोई कि तेरी मेहनत गलत लग रही है, अरे होवे कहीं તમે શું સમજો છો મારી વાત? भाई तेरी मेहनत गलत लग रही है। मस्जिद जमात में तू नहीं बैठता, चिल्ला नहीं लगाता, 4 महीने नहीं लगाता, 3 दिन नहीं लगाता, 2 गश नहीं करता, और तू कहता है कि अरे तुमको क्या खबर। तो 2-4 मरतबा तो उसने कहा, लेकिन जब हार जाता है आदमी तो फिर तो बड़े मियाँ को पूछने लगा, अरे भाई साहब बता दो मेरी मेहनत गलत है तो सही क्या है? उसने कहा कि तू बकरी के बच्चे को उठा ले। अब उसने तो बकरी के बच्चे को उठाया तो बकरी खुद ब खुद उसके पीछे पीछे, बोलो अरे बोलो, आज हमारी मेहनत भी गलत लग रही है। हमारा एक साथी कहने लगा, मौलाना आमाल, अलीफ एन मीम अलीफ और लाम, आमाल में माल है लेकिन माल में आमाल नहीं है। इस मजमे को कहो कि तुम आमाल पर खड़े हो जाओ, आमाल के साथ तो माल है लेकिन माल मीम अलीफ और लाम उसमें आमाल है। जैसे
बकरी के बच्चे को उठाया। फिर वो बड़े मियाँ कहने लगा, मालूम है बकरी का बच्चा दीन है। बकरी का बच्चा क्या है? और बकरी दुनिया। बकरी क्या है बोलो? हम दुनिया के ऊपर मेहनत करते हैं, बकरी के ऊपर तो मेहनत करते हैं तो ना बकरी हाथ में आती है ना बकरी का। तो नियत करो इंशाल्लाह दीन पर मेहनत करेंगे। अरे करोगे इंशाल्लाह। तो वो साइकिल वाला कौन सा, वो कहने लगा, तेरे बाप ने कभी देखा है गियर किसको कहते हैं, क्लच किसको कहते हैं? उसने कहा, भाई साहब दिखला दे, हम तो तेरे खैर खा है, हम तेरे की मन्नत समाजत करते हैं कि तू हर साल 4 महीने चले जाने, 2 मरतबा लगे तो बैरून भी चला जाने, तू गश भी कर लेना। उसने कहा, मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ हूँ, जंगल बयाबान है, मेरे को अपने शहर में पहुंचना है और मेरे साथ, अरे बोलो, अब मेरा स्पेयर व्हील में बदलने जा रहा था, पंक्चर हो गया और ऊपर पानी पर मैंने नट बोल्ट रखे थे, वो नीचे पानी में गिर गए। अब मैं स्पेयर व्हील कैसे फिट करके अपने घर पहुंचूं? साइकिल वाले ने कहा, बहुत आसान। अरे आसान? मैं वही तो कहता था कि तेरे बाप दादा ने कभी नहीं देखा। वो साइकिल वाला कहने लगा, बहुत आसान। क्या बगैर नट बोल्ट के फिट किए चौथा व्हील फिट हो जाएगा? तू कहता है बहुत। फिर साइकिल वाला कहने लगा, बहुत आसान। अब ये तो थका हुआ था। उसने कहा, चल बतला दे क्या आसान। बकिया तेरे 3 व्हील जिसमें 4-4 बोल्ट फिट है, उसमें से एक निकाल कर अपना चौथा व्हील फिट कर दे और शहर में जाकर 4 नट बोल्ट खरीद करके चारों में एक लगा दे, तेरा काम अभी चल जाएगा। अरे बोलो, हो सकता है कि नहीं? बाजा मर्तबा नया आदमी बैठा है, हम इसकी राय नहीं लेते। चिल्ला 20 साल पहले 10 साल पहले लगाया, हम उसको नहीं पूछते, जिसकी बुनियाद के ऊपर हमारी दावत की मेहनत उठी है। और जबकि डंडे का जमाना था, आज तो बोलो, अरे बोलो, वो डंडे के जमाने के बुजुर्ग किसी वजह से माजूर हो गए, हम इनको नहीं पूछते। लेकिन अगर मस्जिद व जमात में नए पुराने बुजुर्ग, पुराने चिल्ले, 4 महीने पुराना जो भी है, अगर ये बैठ कर सब मिलकर अगर कोई राय कोई मशवरा दे कर लेवे, उम्मीद ये है कि बरसों का बंद दरवाजा अल्लाह खोल देंगे। अरे बोलो, खोल सकते हैं कि नहीं? और ऐसा माहौल बनाना है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु सलाम फिराकर फजर की नमाज के बाद पूछने लगे, क्या बात है सुलेमान नजर नहीं आते? अरे मालूम है हजरत शेख ने लिखा है, क्या लिखा है बोलो? सुलेमान नजर नहीं आते। पूरी मस्जिद नबवी में एक आदमी बेनमाजी। मेरे तुम्हारे महल्ले में कितने बेनमाजी है? अरे बोलो, मैं कहता हूं 300 घर, 600 बालिग मर्द होवे, और अगर उसमें से आदमी बड़ी तेजी के साथ कहता है, हमारे यहाँ फजर की नमाज में 4 सफे लगती है, मौलाना मुंह भर के बोलता है। मैं पूछता हूँ, एक सब कितनी है? बोले 30 आदमी। अच्छा, 4 सब में कितने आदमी हो गए? और है कितने महल्ले में? तो कितने फीसद हुए, कितने टके हुए? अरे बोलो, नहीं, 600 आदमी बालिग मर्द है और मस्जिद में 120 आदमी आए हैं, 20%। कितने टके? 80% लोग अभी। और ये माहौल ऐसा बना है दावत की मुबारक मेहनत से। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में है और सलाम फिराने के बाद देखा तो क्या बात है, सुलेमान नजर नहीं आए। हम भी आपस में मुजागरा करते हैं, अरे फिर 4-5 दिवस से देखा तो नहीं, लेकिन उसके आगे कुछ भी नहीं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसा नहीं किया, बल्कि बोलो कहाँ गए? जमात को भेजा के खुद गए। अरे बोलो, हमारे लिए तो अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नति खुलफाए राशिदीन, मेरी और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को इख्तियार कर लो। अब ये गए, जाकर पूछा इनकी वालिदा से, क्या बात है सुलेमान नजर नहीं आए? हाँ, पूरी रात नफले पढ़ते थे तो आंख लग गई तो फजर की नमाज घर में पढ़ ली। आपने कहा ये पूरी रात सोते और फजर की नमाज मस्जिद में आकर पढ़ते, ये इनके लिए बेहतर था। एक आदमी की गैरहाजिरी बर्दाश्त नहीं होती।
हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक सहाबी रसूल आए, नमाज पढ़ी और चल दिए। आपने बुलाकर कहा नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। फिर आए, नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। फिर आपने बुलाया, ए अल्लाह के नबी इससे अच्छी नमाज मेरे को नहीं आती। अल्लाह के नबी ने पूरी नमाज सिखलाई। ये मेहनत है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक आदमी को बैतुल्लाह के तवाफ के दरमियान में अत्तहियात सिखला। मैं और आप दोस्तों बुजुर्गों, दुनिया में ड्राइविंग सिखलाने का, दुनिया में टेलरिंग सिखलाने का, इलेक्ट्रिशियन सिखलाने का तो मिजाज है, लेकिन दीन की मेहनत के सिखाने का मिजाज नहीं है। सहाबाई किराम ने इतनी मेहनत की। हम मदीने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जहां कहीं इस्लाम की दावत दी जाती थी, उनको मदीने की दावत दी जाती थी। एक कबीला आया, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनको कौन ले जाएगा? एक कबीले वाले खड़े हुए, हम इनको ले जाएंगे। 8 दिन के बाद वापस लाए, पूछा अल्लाह के नबी ने पूरी थोड़ी सी बात, नमाज रोजा, और कहा कि ये फकी होने के करीब है। दूसरे हफ्ते में तश्कील हुई, इनको कौन ले जाकर दीन सिखलाएगा? फिर एक कबीले वाले ले गए। 8 दिन के बाद 15 दिन हो गए, लेकर आए। अल्लाह के नबी ने इनके हाल देखकर कहा अब ये फकी और समझदार हो गए। घरों का माहौल, खानदानों का माहौल, मस्जिदों का माहौल कि जिसकी बुनियाद के ऊपर एक आदमी बेनमाजी नहीं। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, हमारी दावत की मुबारक मेहनत के जरिए से इस मेहनत को और इतना आम करना है कि जो मेहनत हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए और जो दीन की जिस सतह को लेकर आए थे, उम्मत में इस सतह का दीन जिंदा हो जाए। एक आदमी भी बेनमाजी नहीं, एक आदमी भी झूठ बोलने वाला नहीं, एक आदमी भी धोखा देने वाला नहीं। नियत करो इंशाल्लाह हम सब भी ऐसी मेहनत करेंगे। अरे करेंगे इंशाल्लाह। कौन कौन नियत करता है मेहनत करेंगे? रोजाना मस्जिद व जमात में बैठे। और दोस्तों बुजुर्गों, मैंने आपको सुनाया हर मुसलमान के पास 4-5 घंटे बच जाते हैं। आप हिसाब लगाना। मैंने आपको डॉक्टर की बात बतलाई, 3.5 घंटे बचते हैं। बाजों को 8 घंटे, बाजों को 16 घंटे, और बाजे से खुशकिस्मत है कि अल्लाह पाक ने इनको बिल्कुल फारिग कर दिया। कम से कम दर्जे के 2.5 घंटे, आखिरी दर्जा ये 2.5 घंटे के जरिए से घर घर की मुलाकात, फर्द की मुलाकात। अल्लाह माफ करे, बुरा ना लगे, और अगर आप लोग नाराज नहीं हो तो मैं एक सवाल करूं। अरे बोलो, नाराज तो नहीं होंगे? आपकी डिक्शनरी में नाराजगी का लफ्ज ही नहीं है। अरे बोलो, यही है ना? अच्छा, 2 घंटे 29 मिनट और 60 सेकंड, कितने घंटे हो गए? 2 घंटे, बोलो जरा, 29 मिनट और 60 सेकंड। इस मजमे में से कौन लगाता है? जरा हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 20 25 50। इतना बड़ा मजमा है। हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि लगने की जगह पर नहीं लगेगा तो न लगने की जगह पर बोलो। मैंने आपको कल रात को वो जो 70 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ते थे, उसका पूरे 40 साल का हिसाब 30 लाख मरतबा सुबहान अल्लाह का बतलाया। अरे बोलो, याद है? और लोग यूं कहते हैं टीपे टीपे। आप अगर रोजाना आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे अगर आप गिनो तो 10 दिन में 25 घंटे, 30 दिन के अंदर 75 घंटे, 12 महीने के अंदर आप गिनोगे तो कितनी बड़ी नेकियों के मालिक अल्लाह पाक बनाएंगे। और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लमौक़िफ़ु सातिन फी सबीलिल्लाह, थोड़ी देर अल्लाह के रास्ते में टिक जाना। हजर अस्वद, शबे कदर, पूरी रात इबादत करने से ज्यादा अफजल है। एक आदमी रमजान में अपने यहां नमाज पढ़ेगा, बोलो कितनी नमाज का सवाब मिलेगा? अरे बोलो, 70। बैतुल्लाह में 1 का 1 लाख, तो 70 के बोलो 70 लाख। शबे कदर, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। हजरत शेख ने लिखा है 1000 महीने 83-84 साल के करीब होता है। उसके
کے بالمقابل کے اندر ایک آدمی تھوڑی دیر اللہ کے راستے میں ٹک جاوے. پیارے نبی نے خیر کا لفظ فرمایا, تھوڑی دیر اللہ کے راستے میں ٹک جانے والا رمضان میں, بیت اللہ میں, شب قدر میں حجر اسود کے سامنے پوری رات کی عبادت کرے, اس کو جتنا ثواب ملے گا اس سے زیادہ ثواب اس آدمی کو ملے گا جو تھوڑی دیر اللہ کے راستے میں ٹک جاوے. میں اور آپ آخرت کا اتنا بھاری نقصان کر رہے ہیں. اگر ہمارے 2.5 گھنٹے لگ گئے اور اس 2.5 گھنٹے کی برکت سے ہم کو جو ملا, پھر ہماری محنت سے کسی کی زندگی بدل گئی, کوئی نمازی بن گیا, کوئی شراب کو چھوڑنے والا بن گیا, کوئی اپنے ماں باپ کا فرما بردار بن گیا, پھر کسی نے اپنے بچے کو حافظ, عالم, دائی بنایا, کوئی شیخ الحدیث بن گیا, کسی نے 150 200 مدرسے اور مکاتب کا انتظام کر لیا. یہ سب کا ثواب اس آدمی کو ملے گا جو ان تمام کا ذریعہ بنا ہے. تو نیت کرو انشاءاللہ ہم سب 2.5 گھنٹے روزانہ لگائیں گے. لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون لگائے گا؟ 2 گھنٹے, ارے بولو, 29 منٹ 60 سیکنڈ. اور آپ کہو گے کہ لگایا تو بھی کیا, نہیں لگایا تو بھی کیا فرق ہے؟ نہیں, بہت فرق. ہمارے یہاں ہفتہ واری اجتماع کا دن ہوتا ہے. ارے بولو, ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس میں بیان 15 منٹ کا ہوا. اس کے بعد پہلی تشکیل کس کی ہوتی ہے؟ 4 منٹ. اس کے بعد جلدہ, اس کے بعد 3 دن, اس کے بعد مقامی محنت. ایک علاقے میں تشکیل ہو رہی, 100 آدمی تھے. اب پوری 4 مہینے چلہ 3 دن کی تشکیل کے بعد مقامی محنت کی بات آئی تو 50 آدمی نے لکھایا کہ ہم 2.5 گھنٹے لگائیں گے. کتنا آدمی ہے بولو؟ 50 نے لکھایا کہ ہم 2.5 گھنٹے لگائیں گے. اب مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کا تھوڑا بھی بہت ہے. بھائی جو 2.5 گھنٹے نہیں دیتا, چلو بھائی 1.5 گھنٹہ لے لو. آپ کو نہیں کہتا میں, وہ جماعت والوں نے ایسا سوچا. اب اس نے دوسری آواز لگائی, بھائی 2.5 گھنٹے تم نہیں لگا سکتے, جو بقیہ 50 رہ گئے وہ نیت کرو کہ ہم انشاءاللہ 1.5 گھنٹہ تو لگائیں گے لیکن 2.5 گھنٹے تک پہنچیں گے. ان 50 آدمی نے 1.5 گھنٹہ لکھایا, وہ 50 اور یہ 49. اب کتنے باقی رہ گئے؟ ارے بولو, تبلیغ والے تو کوئی کو چھوڑتے نہیں نا. تو یہ متکلم نے کہا, ارے بھائی صاحب تم ایک آدمی, بولے اپنی کیپیسٹی آدھا گھنٹہ لگانے کی ہے. اس نے پوچھا بھائی کیا بات ہو گئی؟ بولے میں رات کو 12 بجے آتا ہوں, داہود سے, بروڈا سے, بھروچ سے نوکری کر گودرا میں رات کو 12 بجے انٹری ہوتی ہے. میں نے نیت کر لی کہ میں آدھا گھنٹہ لگاؤں گا. اب تبلیغ والے تو بولو لکھ لیں گے کہ نہیں؟ اچھا بھائی آدھا گھنٹہ تو سیٹ پر تھوڑے رہیں گے. ہمارے وہاں ایک آدمی سوال آیا, 100 روپے کا سوال ہے. کسی نے کہا 10 کیا 50 کیا. میں نے کہا اس کو 10 کے 10 آدمی آ کے چلے گئے, 50 کے 3 آدمی چلے گئے, تیرے 300 روپے کا نہیں نقصان ہوا. ایک عورت نے کہا مولانا کیا کرے, یہ روئے گا, چلائے گا اور 1-2 گھنٹے تک ہٹے گا نہیں. یہ 100 روپے میں اوپر سے بیچتی ہوں, تم اس کو ذرا دے دو, اس کا سوال پورا ہو جائے. ایسے ہم لوگ تو ضدی سوال ہی نہیں ہے. آدھا گھنٹہ دے تو اس کا بھی بولو. اب وہ جس نے آدھا گھنٹہ لکھایا, اب وہ رات کے 12 بجے آیا. اب پورا فورن بازار کے علاوہ پورا سب سو گئے. آپ سو گئے کہ ہماری اڑاتے ہو تو ذرا چھوڑا. تو پوری مسجد, اطراف کے تمام گھر سب سو گئے, سناٹا. اس کے نفس نے کہا کہ تو بھی گھر جا کر سو جانے. مسجد بھی بند ہو گئی اور پوری بستی بھی سو گئی. دل نے کہا کہ نہیں, تو نے آدھا گھنٹہ لکھایا ہے, امانت داری سے آدھا گھنٹہ لگا لے. تو دل کی اور نفس کی لڑائی ہوئی. دل کہتا ہے کہ آدھا گھنٹہ لگا لے, اور نفس کیا کہتا ہے؟ ارے بولو, نفس سو جانے. آخر میں دل جیت گیا اور اس نے مسجد کے اوٹے پر آدھا گھنٹہ نماز, ذکر, قرآن جو بھی, لیکن آدھا گھنٹہ دعا مانگنے میں لگا کر میں جاؤں گا. ابھی تو یہ بیٹھا ہی تھا, 2-5 منٹ ہوئی کہ سامنے کے ایک گھر میں لائٹ آن ہوئی. ایک جوان اوپر سے نیچے آیا,
اس نے 4 ویلر اپنے گیریج سے اپنے گھر سے نکالی. یہ جلدی سے پہنچ گیا. السلام علیکم. اس نے کہا وعلیکم السلام. بھائی صاحب خیریت ہو؟ اس کا زندگی کا دعوت کی محنت کا پہلا دن ہے, زیادہ بات تو نہیں کر سکتا. اس نے یوں کہا دیکھو کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں, عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں. یہ 2 جملے اس کی زبان سے نکلے. ارے ہوتا ہے نا پہلے دن اعلان میں بھی, ارے بولا آگے پیچھے ہو جاتا ہے کہ نہیں. کہنے کا ہے کہ دعا کے بعد انشاءاللہ بیان ہوگا, اور آدمی کہتا ہے کہ بیان کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. ارے ہوتا ہے تم لوگوں کے وہاں تو نہیں, ہمارے وہاں ہوتا ہے جو پہلا دن. اب اس نے 2 جملے کہے, کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں, اور عزت اور ذلت بولو اللہ کے ہاتھ میں. تو ریٹرن ہو گئے. تھوڑی دیر ہوئی کہ اس گاڑی والے نے اپنی گاڑی کو ریورس کیا, گیریج میں ڈالا اور اوپر جا کر سو گئے. اس نے سوچا کہ یہ کیا بیوقوفی کا کام کیا. ایک آدمی اوپر سے گیریج سے باہر نکلا رات کو 12 ساڑھے 12 بجے, تو کہیں جانا چاہیے, اور اس نے گاڑی نکال کے میری 2 بات ہوئی اور چلا گیا. خیر یہ بھی سوچتا سوچتا بھول گئے. کئی سالوں کے بعد ان دونوں کی ملاقات ہوئی. ہوتا ہے نا آدمی 2-5 سال, میں نے تم کو کہیں دیکھا ہے, وہ بھی ہاں میرے کو بھی کچھ یاد تو پڑتا ہے. ان دونوں کی ملاقات ہوئی, وہ متشرع ہو گیا. اس نے کہا بھائی صاحب میں نے تم کو کہیں دیکھا ہے. بولے میرا پہلا دن تو میں یاد ہی رکھوں گا کہ میری زندگی کے بدلنے کا وہی دن تھا جب تم نے میری ملاقات کی. ارے بولو ہر آدمی کو اسکول کا پہلا دن یاد ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا. دکان کے پہلے دن کا یاد ہے کہ نہیں؟ شادی کا دن بھی یاد ہے کہ نہیں؟ بچے کا دن, ارے ہوتا ہی نا آدمی کا پہلا دن یاد ہوتا. اس نے کہا تم کو بھلے یاد نہیں, میرے کو یاد ہے. بولے میں اسٹوڈنٹ تھا کالج کا, اور ہر سال میں الیکشن میں جیتتا تھا. اس سال میں ہار گیا اور میرے کو نیند نہیں آ رہی تھی, اور آخر میں نے فیصلہ کر دیا کہ میرے کو نہیں جینا. میں جا کر خودکشی کرنے کی نیت سے نکلا تھا, لیکن تمہارے 2 جملے کامیابی اور ناکامی بولو اور عزت اور ذلت, بس میرے دل میں چوٹ پڑ گئی, میرے دل میں بات اتر گئی. اب تک میں الیکشن میں جیتتا تھا, کامیاب ہوتا تھا, وہ بھی اللہ کی طرف سے, اور اس سال میں ناکام ہوا, وہ بھی بولو اللہ کی طرف. میں نے اپنی زندگی کا خودکشی کا فیصلہ بدل دیا. میں اور آپ نہیں جانتے ہماری 2.5 گھنٹے گھر گھر کی اور فرد فرد کی ملاقات کی برکت سے اللہ پاک دنیا میں کتنی دین, کتنی زندگی اور کتنے لوگوں میں تبدیلیاں پیدا کریں گے, وہ تو قیامت کے دن کھلے گا. ہمارے میاں جی محراب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دعوت کی محنت کا اخلاص یہ ہے, ہم کس کی محنت پر لگے ہمارے پتہ نہیں, اور ہماری محنت سے دنیا میں کتنی خیر وجود میں آئی, وہ بھی اللہ قیامت کے میدان کے اندر زندہ کریں گے. آج صبح میں زونوں کی کارگزاری ہوئی, کچھ لوگوں نے اپنی کارگزاری بتلائی, لیکن ان کے مجاہدے, ان کا سونا, ان کا پیدل چلنا, 32 کلومیٹر ایک دن میں ایک آدمی پیدل چلے گا, تو جو لوگوں نے ان کو دیکھا ہوگا, ان لوگوں نے تصور کیا ہوگا, ان کی ٹوپی کرتا پائجامے کو دیکھا, ان کی نماز کو دیکھا, ان کے کھانے کو دیکھا, ان کے چلنے کو دیکھا, ان کے سیکھنے سکھانے کو دیکھا, تو کیا دنیا میں تبدیلی نہیں آئی؟ ارے بولو. ایک آدمی, ایک جماعت اللہ کے راستے میں جا رہی تھی ٹرین میں, اور ایک مسلمان دوسرا بیٹھا تھا. یہ جماعت کبھی اسٹیشن پر اتر کر نماز پڑھتی اور کبھی ڈبے میں نماز پڑھ لیتی. ایک مرتبہ یہ سب کے سب نیچے اترے, پلیٹ فارم آدھا گھنٹہ گاڑی رکنے والی تھی. وہ ایک آدمی اور دوسرے مسلمان جو جماعت کے علاوہ تھا اس کو کہنے لگا تو کیسا مسلمان. بس اتنا جملہ اس کو سننا تھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو کیسا مسلمان. اس نے پوچھا کیا ہو گیا؟ بولے وہ تو ہر نماز پڑھتے ہیں, اور میں تیرے کو صبح سے دیکھتا ہوں کہ تو نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی, تو کیسا مسلمان. بس یہ جملے نے اس کے دل میں, اور اس نے طے کر لیا. جماعت آئی, جماعت کے پاس بیٹھا اور توبہ کر کے کہنے لگا آج کے بعد میں 100% نماز پڑھوں گا. ہمیں اور آپ کو پتا نہیں ہماری قربانی پر کتنی خیر وجود میں آئی, لیکن یہ مجمع اگر یہ طے کر لیتا ہے جیسے ابو بکر صدیق کا جذبہ تھا, اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ, دین میں کمی آ جاوے اور ابو بکر زندہ رہے, یہ ہو نہیں سکتا ہے. اللہ نے ہم کو بھی مرد بنایا ہے,
तारिक इब्न जियाद अकेले मर्द नहीं थे, मोहम्मद इब्न कासिम अकेले मर्द नहीं थे। और दुनिया में एक आदमी इतना तय कर लेता है कि मेरे महल्ले में कोई बेदीनी, कोई घर ऐसा बाकी न रहे जिसमें तालीम का हल्का और जिसमें नमाज और अल्लाह के अहकामात और अल्लाह के नबी की सुन्नतें जिंदा न हो जावे। अगर इस नीयत के साथ एक आदमी भी खड़ा हो जाएगा, सिर्फ गोधरा नहीं, सिर्फ गुजरात नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, एक मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की बरकत से अल्लाह पाक ने लाखों करोड़ों इंसानों की हिदायत को, गुमराही को हिदायत से बदल दिया। तो नियत करो इंशाअल्लाह हम सब 2.5 घंटे लगाएंगे, और 2.5 घंटे मस्जिद में बैठ कर नहीं लगाने। आदमी कहता है ना 2.5 घंटे लग गए, और बाजा आदमी 1 आधा घंटा भी लगाते हैं। बीवी ने पूछा कहाँ गए थे, बोले 2.5 घंटे में गया था। और लगाया कितना? अरे बोलो, बाजे इलाकों के लोग 3 दिन को भी चिल्ला, 10 दिन को भी चिल्ला, और चिल्ले को भी चिल्ला। ऐसे मैं और आप भी उस इलाके जैसे हो गए, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन उस इलाके में 3 दिन को भी चिल्ला। हम आधा घंटे को भी क्या कहते हैं? नहीं। इसकी वजह से हमारी घरों की मुलाकात, हमारे मियाँ जी मेहराब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, 15 दिन में 1 मर्तबा दीन की निस्बत पर हर फर्द मुस्लिम की मुलाकात हो जानी चाहिए। आज सारी दुनिया का बातिल हमारे घरों में, हमारे एक फर्द, एक बच्चे की जिंदगी तक दाखिल हो चुका है। और इतनी प्यारी मेहनत अल्लाह ने हम तमाम को अता फरमाई है। लेकिन 1 साल हो गया, 6 महीने हो गए, हमारे 300 घरे, 600 बालिग मर्द है, हमने इन तमाम की मुलाकात नहीं की। एक मुसअब इब्न उमैर, एक बोलो कितने थे, मदीना मुनव्वरा गए, 1 साल कोई मस्जिद नहीं, कोई ठिकाना नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई इनको आओ भगत कहने वाला नहीं, लेकिन मेहनत की 1 साल के नतीजे में मदीने मुनव्वरा का कोई घर बाकी नहीं रहा जहां अल्लाह पाक ने इनकी मेहनत से इस्लाम में दाखिल न किया हो। मेहनत एक जबरदस्त अल्लाह पाक ने ताकत अता फरमाई है, और हमारी मेहनत अल्लाह ने दी है। हमारे भाई ने ऐलान किया, भाई मेहनत और कुर्बानी के नतीजे पर दीन जिंदगियों में आए। नियत करो इंशाअल्लाह हम सब 2.5 घंटे लगाएंगे। अरे लगाओगे इंशाअल्लाह? कौन कौन लगाएगा? हाथ नीचे कर दो। अब होश के साथ बताओ कौन कौन लगाएगा। पक्की बात, जरा डायरी में लिख लो। हर साल ये मजलिस होती है, हर साल हम नियत करते हैं, लेकिन मैंने भी पूछा ना कि भाई 2 घंटे 29 मिनट और 60 सेकंड किसके लगते हैं, तो भाई 51 आदमी ने हाथ उठाया, बाकी ये 1000-2000 आदमी। अगर ये 50 आदमी की मेहनत से 30 जमातें 4 महीने की, और पूरे साल के अंदर 300 जमातें चिल्ले की, और इतनी दीनदारी, इतने उलमा, इतने हाफिज, इतने हाजी, और इतने नमाजी, और इतनी औरतों में पर्दा, अगर ये 50 के 2.5 घंटे लगाने की बरकत से आ गया है, अगर ये पूरा मजमा नियत कर ले, बोलो हमारी दीनदारी में कितने फीसद हम आगे बढ़ जावे। अल्लाह करे हमारा पंचमहाल और गोधरा नमूना बन जावे, और दुनिया के लोग आवे। अगर दीनदारी को देखना है, अगर तकवा देखना है, जैसे सिद्दीक अकबर, भाई वहां लंबे चौड़े बयान नहीं होते थे, भाई मुत्तकी देखना है, अबू बकर सिद्दीक को देख लो। जाहिद देखना है, अबू जर गिफारी को देख लो। सखावत देखनी है, अब्दुर्रहमान बिन औफ को देखो। बहादुरी देखनी है, अली इब्न मुर्तजा को देख लो। ऐसी जिंदगियां बनी हुई थी कि एक आदमी की बरकत से इनके लिए ये पूरी तशरीह नहीं होती थी, बल्कि जिंदगी में आमलन तकवा था। अल्लाह करे हमारा शहर और जिला ऐसा बन जावे कि सारी दुनिया के लोग आवे। भाई मस्जिद व जमात का काम देखना है तो चलो, 3 दिन देखने हैं तो चलो, दोनों गश्त देखने हैं तो चलो, और 100% मालदार गरीब औरतें, बच्चे, जवान, बूढ़े, बड़े, अनपढ़, सब की तरतीब देखनी है तो चलो गोधरा में जाकर देखे। अल्लाह करे 2019 का हमारा इज्तिमा और हमारी मकामी मेहनत ऐसी ही अल्लाह बनाते हैं, लेकिन हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी। अरे बोलो करनी पड़ेगी कि नहीं? एक आदमी हजरत शेख के पास आया, हजरत दुआ कर दो बच्चा अल्लाह पाक पैदा कर दे। बोले थोड़ी ताकत भी लगानी पड़ेगी।
आदमी बैठे बैठे न लगे हल्दी न लगे और आदमी कहे कि नहीं कलर चोखा नहीं, मेहनत तो हम सबको करनी पड़ेगी। अगर हर आदमी को अल्लाह ने मेहनत की नेमत दी है, अगर ये मजमा तय कर लेता है कि इंशाअल्लाह हर घर के हर फर्द की मुलाकात करेंगे। और आप नहीं जानते लोग बेदीनी की हालत में कितने परेशान, कितना टेंशन, कितना प्रॉब्लम, कितनी मुश्किलात, कितनी बेबरकती, इनका जीना हराम हो गया है। अल्लाह पाक ने एक दावत का हीरा हमें अता फरमाया है, हमें निस्बत दी है, अल्लाह ने हमको लगाया है। और जो अपने लिए पसंद करे, अपने भाई के लिए पसंद करे, अगर ये मजमा तय कर लेगा, आज से हम सब 2.5 घंटे घड़ी देख कर लगाएंगे, इंशाअल्लाह 1 साल के अंदर अंदर अल्लाह पाक हमारे माहौल को बदल देगा। भाई सब लगाओगे इंशाअल्लाह? कौन कौन नियत करता है 2.5 घंटे लगाएंगे? अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए। तीसरा अमल रोजाना का, मस्जिद और घर की तालीम, 2 तालीम मिलाकर एक अमल। हमारे बोल में नहीं पूछता, लेकिन चलो पूछ लूं, नाराजगी तो तुम्हारी डिक्शनरी में है ही नहीं। इस मजमे में से घर की तालीम में अपनी जात से कौन कौन शरीक हो जाए, जरा हाथ उठाओ ना। देखो अगर तुम स्टेज पर होते तो पता चलता कि 80% लोग हाथ नहीं उठाते। तालीम हो रही है, घर की तालीम हो रही है, लेकिन अपनी शिरकत बोलो नहीं हो रही। नियत करो इंशाअल्लाह घर की तालीम में अपनी जात से शरीक रहेंगे और रोजाना 6 नंबर का मुजाकरा भी करेंगे। आप कहोगे कि घर की तालीम से क्या मिला? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर की तालीम की बरकत से मिले कि नहीं? अरे बोलो। और कितना बड़ा आदमी, लिखने वालों ने लिखा है कि रॉकेट की रफ्तार में इनके जमाने में इस्लाम चलता था और इतनी बड़ी इस्तेदाद है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता, अल्लाह हजरत उमर को नबी बनाते। ये घर की तालीम। एक माँ अपने 4 बेटों को बुलाकर कहती है, बेटो मैंने तुम्हारे मामू को रुस्वा नहीं किया, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने तुमको दूध इसके लिए पिलाया है कि कल लड़ाई का मैदान होगा, अल्लाह के दीन के तकाज़े की आवाज लगेगी, एलाए कलिमतुल्लाह के लिए तुम एक एक करके शहीद हो जाना, पीठ फिरा कर मत आना। एक बच्चे की बात नहीं है, हम तो तश्कील में जाते हैं तो वो बच्चा जो किसी काम का नहीं होता, बाप और भाई कहते हैं कि हमें मशवरा कर ही ली दो, अब्दुल्ला तुम्हारे हाथ आओ से। अरे भाई साहब 4 बेटे समझदार है, लेकिन एक औरत ने घर की तालीम की बरकत से ऐसा माहौल अपने बच्चों को बनाया है और 4 के 4 शहीद होकर ये सजदे में गिरकर कहने लगी, ऐ अल्लाह तेरा एहसान है, मैंने इनकी बच्चों की नशोनुमा इसके लिए की है, मैंने इनकी परवरिश इसके लिए की है, मैंने दूध इसके लिए पिलाया, ऐ अल्लाह तेरे नाम पर जान कुर्बान कर दे, ऐ अल्लाह तेरा एहसान है कि 4 बेटे तेरे नाम पर शहीद हो गए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक औरत आई, अल्लाह के दीन के तक़ाज़े की आवाज लगी, जवानों की जरूरत है, एलाए कलिमतुल्लाह के लिए अल्लाह के कलमे को बुलंद करना है। एक 6 महीने का बच्चा लेकर एक औरत आई, अल्लाह के नबी ने पूछा जवानों की जरूरत है, ये 6 महीने का बच्चा क्या काम देगा? उस औरत ने कहा मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, मेरे जवान बेटे का इंतकाल हो गया, मेरे भाई का इंतकाल हो गया, मेरे घर में सिवाय 6 महीने के बच्चे के और कुछ नहीं है। ऐ अल्लाह के नबी दुश्मन की तरफ से कोई तीर आवे, मेरे बेटे को ढाल की जगह पर इस्तेमाल कर लेना, मेरा बेटा शहीद हो जावे और कयामत के दिन एक शहीद की मां के नाम से मैं पुकारी जाऊं। ये अंदर के जज्बात थे। घर की तालीम की बरकत से छोटी छोटी बच्चियां रोती थी और कोई कहता था बेटी क्यों रोती हो, क्या अखरोट और बादाम खिलौने की जरूरत है? नहीं चचा जान, हमारा रोना इसके लिए नहीं है, मेरी सहेलियों के वालिद कोई बदर में, कोई ओहद में, कोई खंदक में दुनिया से रुखसत हो गया है और मेरे वालिद अपने घर पर बिस्तर पर मर चुके हैं। अगर कल सहेलियों ने मेरे को पूछ लिया और वो तो फख्र करेंगे, हम तो बदरीन के शहादत के बेटे हैं और हम तो ओहद के शहीद के बाप के बेटियां हैं और मेरे लिए तो कोई फख्र की चीज नहीं है, इसलिए कि मेरे वालिद का इंतकाल तो घर में हो गया। ये घरों का एक माहौल बना था। हमारे हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अगर घर की तालीम का अमल शुरू करे तो जितने सुराख बेदीनी के दाखिल होने के घरों में हैं, अल्लाह पाक इन तमाम सुराखों को बंद कर देगा। मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अगर तुम घर की तालीम में शरीक नहीं हुए और अपनी घर की मस्तूरात को 6 नंबर और तालीम के हल्के का आदी नहीं बनाया तो दस्तावेज तो तुम्हारे नाम पर होगा घर का, लेकिन तुम घर से बेघर हो जाओगे।
اور ایسا ہو رہا ہے. بڑے ہو گئے تو بچے تمام ماں کی سائڈ پکڑ لیتے ہیں اور جوان اکیلا رہ گیا. اب یہ کچھ کہنا بھی چاہتا ہے شادی میں، خوشی میں، غمی میں، کاروبار میں، کھانے میں، پینے میں، تو اس کی نہیں چلتی ہے. کیا بات ہو گئی کہ تم نے گھر کی تعلیم اور 6 نمبر کے مذاکرے کا عادت نہیں ڈالی، جس کے نتیجے پر تمہارا گھر تمہارا ہوتے ہوئے تم گھر سے بے گھر ہو گئے. تو نیت کرو انشاءاللہ ہم سب گھر کی تعلیم میں شریک رہیں گے 6 نمبروں کے مذاکرے کے ساتھ. ہمارے یہاں ایک آدمی آیا 5-6 سال کا بچہ لے کر، اور اس نے یوں کہا مولانا اس کے 6 نمبر سن لو. اپنی توتلی زبان میں کہنے لگا پہلا نمبر ایمان، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. دوسرا نمبر نماز، تیسرا علم و ذکر. اتنی اچھی پیاری زبان کے اندر بولا. میں نے کہا اس کی ماں بولے روزانہ گھر کی تعلیم میں بھی شریک ہوتا ہوں، میری بیوی بھی، میرا بیٹا بھی. بولیے جب 6 مہینے کا تھا ہم نے حضرت جی رحمت اللہ علیہ سے سنا کہ تمہاری گھر کی تعلیم میں 6 مہینے کا بچہ، دودھ پیتا بچہ بھی تمہاری گھر کی تعلیم میں شریک ہو. اس دن سے اس کے اثرات آتے چلے گئے. اللہ پاک کا کرم یہ ہے کہ یہ روزانہ 6 نمبر کا مذاکرہ اپنے گھر میں بھی کرتا ہے اور اپنے اسکول میں بچوں کے درمیان میں بھی کرتا ہے. ایک باوضو عورت اگر اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے وقت میں قرآن پاک پڑھتی ہے، اللہ پاک اس کے بچے کو بغیر حافظ بنائے 2-3 پارے کے حافظ قرآن بنا دیتے ہیں. کیا بات ہے کہ ماں کی زندگی بچوں کے لیے اثر انداز ہے. ماں نماز پڑھے گی، بچہ سجدے میں جائے گا. ماں روزہ رکھے گی، 5 سال کا بچہ بغیر کھائے پیے دن گزارے گا. ماں کو دیکھتا ہے. اس کے لیے میں اور آپ کہتے ہیں کہ تیری مادری زبان کیا ہے. ایک عورت پورے خاندان کے بنانے کا ذریعہ بن جائے گی. اس کے لیے دوستو بزرگوں ہمارے پاس اس کے علاوہ کیا ہے؟ اگر ہم گھر کے تعلیم اور 6 نمبر کے مذاکرے نہیں کریں گے تو ہمارے ہاتھوں سے بچے نکلتے چلے جائیں گے. پھر ماں باپ روئیں گے. ایک باپ آ کر کہنے لگا مولانا تمہیں اسی بد دعا کر دو، میرے بیٹے نے میرے کو پریشان کر دیا ہے، میری حاضری میں مر جاوے، میں اس کو دفن کر دوں تاکہ اس کے عذاب سے ہمارا گھر جنت نما بن جاوے. ایسے لوگ پریشان ہیں. اس لیے دوستو بزرگوں اپنے ہاتھوں سے کلہاڑی اپنے پیروں پر نہیں مارنی. یہ مجمع نیت کرو انشاءاللہ گھر کی تعلیم، 6 نمبر کے مذاکرے، اپنی ذات سے شرکت اور روزانہ پابندی. ہمارے حضرت جی فرمایا کرتے تھے ایک وقت طے کر لو، تعلیم کے وقت میں چٹائی، رحال اور بچوں کو وہ کتاب لے آوے اور اہتمام کے ساتھ، تاکہ بچوں کو بھی اس کی اہمیت آوے کہ گھر کی تعلیم کا عمل بھی. اور جب گھر کی تعلیم ہو ایسے وقت میں کسی کا موبائل آیا مت اٹھاؤ. اگر آپ نے موبائل کو اٹھا دیا اور بات کر لی، بچوں کی زندگی میں یہ بات آئے گی اس سے زیادہ اہم یہ موبائل ہے، اس سے زیادہ اہم کوئی اور بات میں مشغول ہو گئے تو اس کا دل یہ کہے گا کہ تعلیم کی اہمیت سے بھی زیادہ اہمیت میرے والد نے اس فون کو دی. ایسے وقت کے اندر گشتوں میں، 3 دن میں اور ملاقاتوں میں آدمی اپنے آپ کو بہت چوکنا رکھے. اللہ پاک ہمارے دلوں کو دیکھتے ہیں. مولانا موسیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہمارے سامروت کے تھے، وہ ایک دن کہنے لگے ایک گھر کی ملاقات میں ایک آدمی گیا، ایک جماعت گئی 3 آدمی کی، اور پوری آدھا پونا گھنٹہ تشکیل ہوئی اور اس نے کہا میں گھر جا کر اپنے کمرے میں جا کر 500 روپے لے کر آتا ہوں. اور تھوڑی دیر ہوئی کہ ان جماعت والوں نے ایک گھڑی دیکھ کر کہا یار گھڑی بہت اچھی ہے. ایک نے کہا سوئٹزرلینڈ کی ہے، دوسرے نے کہا جاپان کی ہے. بس تھوڑی سی غلط بات ہو گئی اور آپس کے اندر دنیا کے مذاکرے اور دنیا کی فکروں میں لگ گئے. 5 منٹ کے بعد آ کر کہنے لگا بھائی میری بیوی نہ کہتی ہے میں نہیں جاؤں گا. ہم نہیں جانتے دوستو بزرگوں ہماری چھوٹے سے عمل کی وجہ سے ہماری پوری محنت پر پانی پھر جاتا ہے. اس لیے ہمارا مجمع ان گشتوں کو، تعلیم کو، 2.5 گھنٹے کو اور ہمارا ایک عمل اتنا زیادہ قیمتی ہے دوستو بزرگوں کہ 60 سال کا بوڑھا بگڑا ہوا 3 دن جماعت میں جا کر تہجد گزار بن جاوے. دنیا میں بتاؤ اتنا اچھی محنت کون سی ہے. اس لیے دوستو بزرگوں میں اور آپ نیت کریں انشاءاللہ گھر کی بھی تعلیم میں شریک رہیں گے اور مسجد کی تعلیم میں بھی بیٹھیں گے. ارے بیٹھو گے انشاءاللہ. ایک مرتبہ ہم لوگ وہاں گئے بمبئی. ایک گاڑی ٹیکسی چلانے والا ملا. میرے کو کہنے لگا مولانا میرے کو تو قبر کا عذاب نہیں ہوگا. ارے بھائی صاحب وہی کا دروازہ تو بند ہو گیا.
اس نے کہا میرے کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا. ارے میں نے کہا وہی کا دروازہ بند ہو گیا. بولے ایک دن میں جمعہ کے دن باندرا کی جامع مسجد میں گیا اور مولانا یونس پونا والے بیان کرتے تھے اور انہوں نے یہ حدیث سنائی, جو آدمی رات کو سوتے ہوئے تبارک الذی کی تلاوت کرے گا, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قبر کے عذاب سے اس کی حفاظت کریں گے. اب بولو اللہ کے نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ اللہ پاک اس کی برکت سے اس کو عمل کی توفیق کا دروازہ کھول دیتے ہیں. بولے اس دن سے لے کر آج 11 سال ہو گئے, رات کو 10 بجے 11 بجے 12 بجے ٹیکسی چلا کر میں آتا ہوں, کھانے سے پہلے میں سورہ تبارک الذی کی تلاوت کرتا ہوں. اب میرے کو یقین ہے میرے نبی کی بات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی. میں نے اور آپ نے کتنی مرتبہ بولو نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے پر 2 ڈگری, کتنی بڑی, ڈاکٹر نہیں, وکیل نہیں, انجینئر نہیں, چارٹر اکاؤنٹ کی ڈگری نہیں, وہ تو دنیا کی حد تک رہے گی. 2 بڑی ڈگری اللہ پاک عطا فرمائیں گے. جو 40 دن تکبیر اولیٰ اخلاص کے ساتھ نماز پڑھے گا, 200 نمازیں 40 دن, اللہ کے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو 2 پروانے عطا فرمائیں گے. یہ آدمی جہنم سے بری ہے, اس کا معنی جنتی ہے. یہ آدمی نفاق سے بری ہے, اس کا معنی بولو مومن ہے. کتنے دن پر بولو؟ ارے بولو ڈاکٹر کی ڈگری کے لیے 20 لاکھ 40 لاکھ, انجینئر کے لیے 50 لاکھ 12 سال 15 سال, اور آخرت کی نجات کے لیے, جنت میں جانے کے لیے, اور نفاق سے برات کے لیے, اور مومن بننے کے لیے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے پر اللہ پاک 2 پروانے دیں گے. اگر 1 سال ہم نے پابندی کر لی, 1 سال میں 9 مرتبہ 40 دن آتے ہیں, 9 پروانے مل گئے. ہمارے ساتھ ایک ساتھی جماعت میں تھا, بہت جلدی سے وضو کر لے, کھانا کھا لے, استنجا, اور میں نے کہا بھائی صاحب اتنی جلدی کیوں کرتا ہے؟ بولے ایک دن میں تعلیم کے حلقے میں بیٹھا اور میں نے نیت کر لی آج جو سنوں گا عمل کروں گا, اور دوسرا میں نے اللہ سے کہا اے اللہ آج جو سنوں تو عمل کرنے کی توفیق کا دروازہ کھول دے. اس دن میں نے یہ حدیث سنی, اس دن سے لے کر آج 18 سال ہو گئے, میری کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی. میں اور آپ بھی جماعت میں جاتے ہیں, تعلیم میں بیٹھتے ہیں روزانہ. صحابہ کرام جب بھی کوئی حدیث کو سنتے تھے, مارکیٹ میں چلے گئے, بھائی چوتھا کلمہ پڑھنے پر 20 لاکھ نہیں کیا, 20 لاکھ گناہ معاف, تو چلے اور مارکیٹ میں جا کر, بازار میں جا کر چوتھا کلمہ پڑھ کر واپس آ گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 25-27 مرتبہ سلام کرے گا, سلام کا جواب دے گا, اللہ پاک اس کو یہ دیں گے. یہ مارکیٹ میں گئے, سلام کر کے واپس آ گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس دعا کو پڑھ لے گا, اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات, اس دعا کو پڑھ لے گا, اللہ پاک پوری دنیا کے مسلمانوں کے برابر نیکی عطا فرمائیں گے. عمل کر لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس دن سے تسبیح فاطمہ کا سبق سنا ہے, اس دن سے عمل پر لگ گئے اور موت تک چلتے رہے. کسی نے پوچھا کہ جس دن جنگ جمل, جنگ صفین ہوئی تھی, اس دن تو تمہاری تسبیح چھوٹ گئی ہوگی. کہنے لگے نہیں, اس دن بھی میں نے تسبیح فاطمہ پر عمل کیا. ہماری زندگی, ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا یہ گھر کی تعلیم, مسجد کی تعلیم, اور جماعت میں جا کر 4 گھنٹے, ٹرینوں میں, ہوائی جہاز میں, ایئرپورٹ میں تعلیم, آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے پورے سمندر کو کوزے میں بھر کر کہنے لگے کہ جتنی ہماری معلومات ہے یہ سب کے سب معمولات میں منتقل ہو جاوے. ہر مسلمان جانتا ہے کہ نماز کا پڑھنا بولو, جھوٹ کا بولنا, معلومات تو ہے لیکن معمولات میں نہیں ہے. اتنی تعلیم کا عمل, اتنا سننا, اللہ کرے وہ ہمارا عملی زندگی بن جاوے. تو نیت کرو انشاءاللہ ہم سب مسجد کی تعلیم میں بھی شریک رہیں گے. کون بیٹھے گا؟ پکی بات کرنا. ہاں, آدمی کو عمل کا دروازہ کھلے گا. میں نے آپ کو کچھ رات کو 2-4 عمل لوگوں کے بتلائے کہ آدمی کیسی زندگی گزار کر کے جاتے ہیں. اگر میں اور آپ بھی سنتے رہے اللہ پاک عمل کا دروازہ کھولتے رہیں گے. یہ تینوں عمل روزانہ کرنے کے, مسجد و جماعت میں بیٹھنا, 2.5 گھنٹے گھر مسجد کی تعلیم. ارے بولو کھانا کتنے دن میں کھاتے ہیں؟ روزانہ کھاتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن ہماری جسمانی غذا کے لیے تو ہم کو احساس ہے, لیکن روحانی غذا کے لیے آدمی بھول جاتا ہے.
یہ ہماری تعلیم کے حلقے، یہ ہماری روحانی غذا ہے. اس کے ذریعے سے ہماری روح مضبوط ہوگی، اور جب روح مضبوط ہوگی تو روح اعمال کی طرف، اللہ کے نبی کے احکامات، اللہ کے نبی کی سنتیں اور دینداری کی طرف چلے گی. پھر تقوی، طہارت، توکل، قناعت، زہد، دنیا سے بے رغبتی، آخرت کی فکر، امت کی بے دینی پر رونا آئے گا. اللہ کے نبی کو اللہ پاک نے فرمایا لعلک باخع نفسک، اے نبی جی اگر یہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو گے. یہ بے دینی اور ہم بے چینی اور آپس کی فکریں، یہ دوستو بزرگوں ہم کو چین سے بیٹھنے نہیں دے گی. نیت کرو انشاءاللہ تینوں عمل روزانہ کریں گے، اور ہفتے میں 2 گشت. کتنے گشت بولو؟ کہاں جا رہے ہیں حاج صاحب؟ بیٹھو. جب ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے تو معلوم ہے. ارے ہم تو اتنے سمجھدار ہو گئے کہ تشکیل کا پوائنٹ آ جاتا ہے تو ہم کو پتا چل جاتا ہے. ارے بولو ہوتا ہے کہ ارے ایک بچہ اپنی امی کو کہنے لگا امی ابو آ گئے. بیٹے کہاں ہیں؟ دکھتے تو نہیں ہیں. نہیں ابو آ گئے. اور 2 منٹ میں ابو داخل ہوئے. ماں نے کہا کہ تمہارا بیٹا تو بہت سمجھدار ہے. بیٹے تیرے کو کیسے پتا چل گیا؟ بولے اسکوٹر کی آواز سے میں نے پہچان لیا کہ ابو کے اسکوٹر کی آواز ہے. تو جب بچہ ابو کے اسکوٹر کی آواز پہن جاوے تو اتنے پرانے تشکیل کے پوائنٹ کو نہ سمجھے. اب نیت کرو ہم سب بیٹھیں گے، اب کوئی نہیں اٹھے گا، کیونکہ تھوڑی دیر میں کیا کون سا پوائنٹ آنے والا ہے بولو. ہاں، اور اللہ ہم سب کو قبول کر لے. ہمارے ایک ساتھی کہنے لگا جو بچا وہ پھنسا، اور جو پھنسا وہ. ارے بولو تم بچیں گے کہ پھنسیں گے؟ ارے بولو پھنسیں گے تو بچیں گے، اور جو کہے گا میں تو بچ گیا ان کی تشکیل سے، وہ آدمی بولو پھنسے گا. پوری زندگی پھنسنے کی نیت کرو کہ انشاءاللہ دعوت میں، تشکیل میں، 4 مہینے میں، چلے میں، 2.5 گھنٹے میں، مسجد و جماعت میں، گشتوں میں، 3 دن میں ہم برابر چلیں گے. ارے بس چلاؤ گے انشاءاللہ. ہفتے میں 2 گشت. کتنے گشت بولو؟ ایک اپنی مسجد کا گشت، ایک اپنی محلے کی یا قریب میں جہاں غیر مانوس علاقہ ہے، جہاں اعمال دعوت نہیں ہے. انشاءاللہ کل صبح میں اس کی پوری بات ہوگی، لیکن 2 گشت پابندی کے ساتھ. پہلا گشت اپنی مسجد کا ہر حالت میں پابندی کے ساتھ کرنا. دنیا کے لوگ یہ بتلائیں گے سائیکلون ہوا چلے گی، زلزلہ آئے گا، عذاب آئے گا، لیکن آج تک کسی نے اس کا علاج نہیں بتلایا. پیارے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض جماعتیں ایسی ہوتی ہے جو مسجدوں کو آباد کرتی ہے، اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتی ہے، اور آخر رات میں اٹھ کر توبہ اور استغفار کرتی ہے. ان جماعتوں کی برکت سے اللہ پاک اس بستی کے عذاب کو موقوف کر دیتا ہے. نبیوں والا کام ہے. کون سا کام ہے بولو؟ نوح علیہ السلام کے متعلق اللہ نے فرمایا انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں تو رات اور دن چلتا رہا. 950 سال تک چلتے رہے. اور ہمارے نبی ابو جہل کے گھر کتنی مرتبہ گئے بولو؟ ہم کہتے نہیں ریڑھ کی ہڈی نبیوں کے عمل کے مشابہ والا عمل ہے کہ جس کی برکت سے ہمارے ایک بزرگ کہنے لگے، ایک آدمی آیا کہنے لگا حضرت بہت پریشان ہو آپ دعا کر دے. بولے جا گشت کر لے، گشت کے بعد دعا کر لے، یہ اعمال نبوت ہے، اس کے بعد کی دعا تیری دعا اللہ پاک قبول کر لے. تو نیت کرو انشاءاللہ 2 گشت پابندی کے ساتھ ہم سب کریں گے. ارے کریں گے انشاءاللہ. 2 نمازوں کے درمیان میں پورا وقت دینا اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے. 168 گھنٹے پورے ہفتے میں ہوتے ہیں. اس میں 1.5 گھنٹے کا پہلا گشت، 1.5-2 گھنٹے کا دوسرا گشت، 3-4 گھنٹے اگر ہمارے لگ گئے، یہ ہمارا ٹونک ہے. اس کے ذریعے سے انشاءاللہ جو گشتوں میں رہے گا وہ تعلیم میں بھی بیٹھے گا، جو گشتوں میں نہیں رہے گا آہستہ آہستہ تعلیم، 2.5 گھنٹے مسجد و جماعت، تکبیر اولیٰ، پہلی سب، اور یہ چھٹے دوستوں بزرگوں. ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے اللہ ہماری تمہاری حفاظت فرمائے. ناقدری کرنے کی بنیاد کے اوپر اللہ پاک اس نعمت کو چھین لیتے ہیں. ہمارے ایک ساتھی بہت بڑے شہر میں دعوت کی محنت کی بنیاد بنا، لیکن یہ معمولی سا عمل سمجھتا رہا. کیا گشت تو نئے لوگ کرے، 2.5 گھنٹے تو وہ لوگ لگاوے جو فرصت میں ہیں، اور ناقدری عملاً ہوتی رہی. آہستہ آہستہ دور ہوتا رہا. ایک دن آیا کہ وہی آدمی مسجد میں بیٹھ کر شراب پینے والا بن گیا.
اللہ میری تمہاری حفاظت کرے. اللہ پاک اعمال کی قدردانی کے ساتھ ہم تمام کو لگانے کی، لگائے رکھنے کی. ہمارے مولانا یہ فرماتے ہیں لگنا آسان ہے لیکن لگے رہنا یہ اصل ہے. نیت کرو انشاءاللہ 2 گشت پابندی کے ساتھ ہم سب کریں گے انشاءاللہ. کون کون کرے گا؟ پکی بات. ہفتے میں 2 گشت. ہر حالت میں لاکھوں روپے کا نقصان نظر آتا ہو لیکن یہ میرے گشت کا دن. کتنا ہی ضروری کام ہو لیکن آدمی کو استنجا لگتا ہے تو بولو، ارے بولو. نیند آتی ہے تو آدمی لاکھ روپے بھی ملے لیکن نیند چھوڑو یار آدمی. تو اس سے زیادہ اہم ہمارے گشت ہے. یہ مجمع اگر پابندی کے ساتھ گشتوں میں آئے گا ہماری وجہ سے ہمارے بچوں میں، ہمارے آنے والے جوانوں میں اللہ پاک اس محنت کو منتقل کریں گے. اور آخری بات دوستو بزرگوں، ہمارے 5 عملوں میں 3 دن. کتنے دن لگانے بولو؟ 1 کا ثواب 10. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا. جو 1 لے کر آئے گا اللہ 1 کا 10 دیں گے. جو 3 دن پابندی کے ساتھ لگائے گا اللہ بولو کتنے دن کا ثواب دیں گے؟ ہر مہینے 3 دن لگے تو ہر مہینے کا ثواب. 12 مہینے، 1 سال، 10 سال اگر آپ لگاتے چلے گئے تو پوری زندگی دعوت کی محنت کا ثواب لے جائیں گے. ارے بولو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. ہمارے باجے ساتھی یوں کہتے ہیں بھائی 4 جماعت 5 جماعت 6 جماعت نہیں بلکہ ہمارے ساتھی لے جانے والے کتنے ہیں ان کے اعتبار سے ہمارے محلے میں 100% گشت ہونا چاہیے. اور ہمارے محلے کے 600 بالغ مرد ہے سب کے 3 دن لگنے چاہیے. ایک آدمی 30 دن محنت کرے. ارے بولو محنت کی نعمت تو اللہ نے دی ہے. 30 دن دنیا پر محنت کرے، کاروبار، ملازمت، فیکٹری، ٹرکیں چلانا، جو بھی 30 دن محنت کرے گا. بولو کتنے دن کی روزی دیں گے؟ اللہ کتنے دن کی روزی دے گا؟ 30 دن. کتنے دن کی؟ ارے بولو نا 30 دن محنت کریں گے تو. ایک آدمی 3 دن اللہ کے راستے میں گیا اور 27 دن محنت کی، کاروبار، ملازمت، فیکٹری، جو بھی اس کا کام ہے، 27 دن محنت کی اور 3 دن ہر مہینے اللہ کے راستے میں گیا. اللہ کتنے دن کی روزی دے گا؟ ارے بولو ذرا زور سے. اور آگے میں بڑھوں. ایک آدمی 10 دن اللہ کے راستے میں گیا اور 20 دن کاروبار، ملازمت، فیکٹری کی. اللہ کتنے دن کی روزی دے گا؟ ذرا زور سے بولو نا، اندر اتارنے کا ہے. کتنے دن؟ ایک آدمی 10 دن محنت کرتا ہے، 20 دن اللہ کے راستے میں گیا. اللہ کتنے دن کی روزی دیں گے؟ آواز کو پست مت کرو. 30. ایک آدمی 3 دن محنت کرے، کاروبار، ملازمت، فیکٹری، اور 27 دن اللہ کے راستے میں گیا. بولو اللہ کتنے دن کی روزی دیں گے؟ زور سے بولو. 30 دن. تو نیت کرو کم سے کم ہر مہینے 3 دن پابندی کے ساتھ لگائیں گے. لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون نیت کرتا ہے لگائیں گے؟ اچھا یہ پہلا آدمی جو 30 دن محنت کر کے 30 دن کی روزی لے وے اور دوسرا آدمی جو 3 دن اللہ کے راستے میں جا کر 27 دن محنت کر کے 30 دن کی روزی لے وے، ان دونوں میں عقل مند کون؟ پہلا کہ دوسرا؟ ارے بولو نا. تم پہلے میں ہو کہ دوسرے میں رہو گے؟ ارے بولو. ارے بولو زور سے. دوسرے میں رہیں گے. میں بھی دوسرے میں رہوں گا بھائی. ہمارا ایک ساتھی کہنے لگا مولانا تم مہینے کے 3 دن کی بات کرتے ہو، میں تو سال میں 3 دن کماتا ہوں. کتنا؟ اور 357 دن میں فارغ رہتا ہوں. اگر اللہ توفیق دے تو میں تو چلا جاؤں، لیکن 3 دن کی برکت سے اللہ پاک پورے سال کی روزی دیتا ہے. تمہارے گودرا میں ہے ایسا؟ ہمارے سورت میں ہے. میں نے اس کو کہا کہ تو بتلا بھائی. بولے ایک بات پر بتلاؤں کہ اگر تم مجمع کو کہو تو مجمع سے نیت کراؤ کہ یہ 5 عمل پابندی کے ساتھ کریں گے اور ہر سال کے 4 مہینے لگائیں گے. تو لگاؤ گے تم لوگ انشاءاللہ؟ کون کون نیت کرتا ہے کہ 5 عمل کی پابندی کریں گے؟ ہاتھ نیچے رکھے. اور کون نیت کرتا ہے ہر سال 4 مہینے لگائیں گے؟ اب تو کہنا ہی پڑے گا. کتنے دن کماتا ہے بولو؟ اور کتنے دن بیٹھے بیٹھے کھاتا ہے؟ تم کہو گے کہ ہم کو بتلاؤ گے تو ہم بھی ایسا کام کریں گے. ارے کرو کوئی حرج نہیں.
میں نے پوچھا بھائی صاحب بتلا دینا. بولے نہیں مولانا تم وعدہ کرو. بھائی وعدہ کیا تو بتلا دینا. بولے نہیں پکی بات. اب بھائی پکی بات یہ گودرا والوں نے کہہ دیا بات پکی ہو گئی. پتھر پر لکیر پانی پر لکیر نہیں ہے. پھر اس نے کہا کہ میرا کاروبار بقرعید کے 3 دن چمڑے کا ہے. 3 دن میں اللہ کتنے سال کی روزی دیتا ہے بولو. ارے بولو ہوتا ہے آپ کے وہاں ہے. ہر گاؤں میں ہوتے ہیں, ہر شہر میں ہوتے ہیں. اللہ کا ایک نظام ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. روئے زمین کے اوپر روزی دینے کا ذمہ تو اللہ کے پاس ہے. ایک آدمی ٹریفک پولیس کا کام کرے, اس کا لباس کون دے؟ حکومت. اس کے جوتے حکومت, اس کے موزے حکومت, اس کے بچوں کی فیس, اس کی میڈیکل کا خرچہ. اگر آن ڈیوٹی مر جاوے تو اس کی جگہ پر اس کے بچے یا اس کے رشتہ دار کو اس کمپنی میں لینا ضروری ہے. تو جو آدمی اللہ کے دین کی محنت کا کام کرے گا کیا اللہ پاک اس کو بھوکا رکھے گا؟ ارے بولو, ہم اللہ کا کام کریں. اللہ پاک ایک آدمی کسی کے کھلانے کی محنت کرتا ہے, ولیمہ ہے اور سب کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے, تو کیا وہ بھوکا رہے گا؟ ارے گھر والے سب سے اچھی آئٹم اس کے. اگر کسی کو بمبئی بھیجا ہے تو اس کو کہیں گے بھائی اس کو آنے دو, یہ چیز اس کے لیے. تو جو آدمی اللہ کے دین کی محنت کا کام کرے گا اللہ پاک اس کی دنیا بھی نہیں اجاڑے گا اور آخرت بہت بڑی بنے گی. نیت سے کہاں جا رہے حاجی صاحب, کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی بیٹھ جاؤ. ہم سب نیت کریں گے انشاءاللہ 5 عمل پابندی کے ساتھ کریں گے. اور تم لوگ کہتے ہو نا لکھانو تے ونچانو, ایسا بولتے ہیں کہ نہیں؟ اور قرآن میں بھی ہے لکھنے کا حکم, ہاں اللہ پاک نے. اور آدمی جب کہتا ہے نا کہ بھئی بانا دے دو تو اپنا سودا پکا. ارے میں اور آپ اللہ کے ساتھ جنت کا سودا کرتے ہیں, آخرت کا سودا کرتے ہیں, قبر کی راحت کا سودا کرتے ہیں. تو نیت کرو انشاءاللہ ہم سب ہمارے 3 دن کون سے ہفتے میں لگیں گے, 2.5 گھنٹے کب لگائیں گے, گھر مسجد کی تعلیم کب کریں گے, مسجد کی تعلیم تو فکس ہے, ہفتے کے 2 گز. اگر یہ پورا مجمع ابھی اسی وقت کے اندر بیٹھ کر لکھ کے دیوے اور یہی مجمع اپنی مسجدوں میں جا کر جو موجود نہیں ہے ان سے بھی لکھا لیوے, انشاءاللہ 1 سال میں ایسا ماحول اللہ بنا دیں گے کہ ہمارے گھر, ہمارا بازار, ہماری مارکیٹ, ہمارے خاندان, ہماری مسجدیں اور پورا 100% ہمارے ضلع میں اللہ پاک دینداری کو پیدا کر دیں گے. بھائی اس کے لیے سب تیار ہو انشاءاللہ, اس کے لیے سب تیار. میں نے جلدی سے چھوڑ دیا اور تقریباً 4:55 کو اذان ہوگی. کافی لمبا وقت ہے, اس لیے ہر ہلکے کو اسی لیے بٹھایا, ہر مسجد والے ہم تم کو یہاں سے پرچہ دیں گے, آپ سب لکھ کے اللہ کے سامنے پیش کر دو. اے اللہ ہم نے ارادہ کیا, نیت کی, ہم نے بات سنی اور لکھ کے بھی دیا ہے, اب تو عمل کا دروازہ ہمارے لیے کھول دے. انشاءاللہ بندہ جب اپنے بس کی محنت کر لیتا ہے پھر آگے کا کام اللہ ہی آسان کریں گے. بھائی اس کے لیے سب تیار ہو انشاءاللہ.